یار ایسا کیوں ہے کہ جو آج کل جو لڑکا یا لڑکی آج کل کسی ریلیشن شپ میں نہیں ہے وہ اپنے آپ کو بڑا انکمپلیٹ محسوس کرتے ہیں اور وہ بڑا اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ جیسے لائف میں ان کی بیسک نیڈ فلفل نہیں ہو رہی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیسک نیڈ رکھی ہے, چاہنا اور چاہے جانا یہ ایکسپیکٹیشن بھی ہے اور ہر بندے کی کوشش بھی ہے. اٹس پارٹ آف یور نیچر. اور اٹریکشن اپوزٹ جینڈر میں, اینڈ ٹو ایڈ ٹو دیٹ جو اس کو گلیمرائز کیا گیا تھرو آؤٹ 25 ایئر کی اگر ہم میڈیا کے سانگز موویز دیکھیں, اسپائڈر مین سب سے زیادہ فیمس ہے ٹینس میں. اس کی گیم دیکھ لیں, اس کی مووی, تو وہ ایم جے ہز گرل فرینڈ جی لیو ان ریلیشن شپ میں, ہاں جی, تو کتنا اچھا پھر اسے دکھایا ہوا ہے بوائے اسپائڈر مین کو ذمہ دار, دنیا کو بچاتا ہے, سیو کرتا ہے, تو بس اور ساتھ محبت بھی کر رہا ہے, سچی محبت. ایگزیکٹلی. بٹ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج کل سچی محبت 50-60 دفعہ ہو رہی ہے. اسی کی وجہ شہرت ہے. کافی چیزیں ہیں برو, جیسے آپ نے کہا نا کہ پیر پریشر بھی اس میں آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اف ایوری ون از ڈوئنگ اٹ ڈز ناٹ میک دیٹ تھنگ کریکٹ, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی بتاتے ہیں کہ اگر سارے لوگ برائی کرنے لگ پڑیں تو وہ برائی اچھائی نہیں بن جاتی, برائی ہی رہے گی اف ایوری ون از ڈوئنگ اٹ. برو فیلنگز آر نیچرل, اور اسپیشلی جب اتنے کلوز بیٹھے ہوں, کلوز پراکسیمیٹی میں, کلاس روم میں بیٹھے ہیں, یو گیٹ ٹو نو اباؤٹ دیٹ پرسن اوور پیریڈ آف ایئرس, ان کی کوئی بات پسند آ جاتی ہے. اس کو محبت غلط نام دیا جاتا ہے برو. یہ محبت نہیں ہے اصل میں. محبت جو ہے نا یہ ایک امبریلا ہے ایکچولی جو انڈر لائن اس کا وہ ٹرم ہے وہ آپ کی سیکشل نیڈ ہے, لسٹ ہے. اور ایک اٹریکشن اینڈ لسٹ. یس, ون آف دا پرسن ہی واز سیئنگ کہ وہ نا ایک پیرابل دے رہے تھے, کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں نا سمجھا جاتا ہے کہ اگر لڑکا لڑکی ایک ساتھ بیٹھے ہو نا, اٹ از ایز اف کہ آپ نے فائر کو اور کاٹن کو قریب کر دیا. اور آپ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں کہ اگر آگ کے ساتھ کاٹن کو ملا دیا جائے تو وہ کچھ سیکنڈز میں کاٹن کو ختم کر دیتی ہے. یا آگ کون اور کاٹن کون ہے یہ آپ ڈیسائیڈ کریں, میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اٹ از بیسڈ آن ہاؤ پیپل فیل ان سائڈ. شیخ علی, آپ کا کیا انالیسس ہے اس پہ, بیکاز یو ہیو بین ٹیچنگ فار دا پاسٹ ملٹیپل ایئرز ان ملٹیپل اسکولز الحمد للہ. آپ پڑھاتے بھی ہیں اور آپ پڑھنے بھی فیلڈ میں بھی ہیں, اور آپ کا یوتھ سے بہت کنیکشن ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ زندگی میں اتار چڑھاؤ سے گزارا, اور بار بار دل کا جڑنا ٹوٹنا. یہ کہاں سے آپ کو پتہ لگا دل کا ٹوٹنا جڑنا؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. آج کل میں یہ سن رہا ہوں کہنے میں کیا ہے, یہ کہنا ہے تو ہے, تیرے کو پتہ نہیں, تیرے کو پتہ نہیں ہے, بٹ یہ ہے, سب کچھ ہے. جی شیخ طہا, اگر اف آئی گو بیک لائک 20 ایئر کہہ لیں یا 17-18 ایئر, تو آپ اپنی بھی لائف کو اگر دیکھیں تو ہم بھی یہ چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ ایک نمبر 1, ایک تو نیچرل. اپنی بات کریں, میں نہیں کروں گا. نہیں مطلب ہر بندہ اٹریکٹڈ تو فیل کرتا ہے. تو ایک تو وہ نیچرل اٹریکشن ہوتی تھی, پھر ایک وہ کیونکہ سوسائٹی میں چیز بڑی کامن تھی نا, تو ایک وہ کیوریوسٹی بھی ہوتی تھی کہ یار یہ کیا ہے, یعنی بات کر کے آخر کیا ملتا ہے. اور ہمارے دور میں پھر وہ چھپ چھپ کے فون پہ بات کرنا, لینڈ لائن ہوتا تھا تب یہ موبائل فونس نہیں ہوتے تھے, تو ایک کیوریوسٹی بھی تھی. تو پھر اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ٹو شو آف, یہ بہت بڑا ایلیمنٹ تھا. پرسنالٹی جتنی ویک ہوگی, عقیدہ جتنا کمزور ہوگا, اتنا بندہ جو ہے وہ آؤٹ سائڈ ویلیڈیشن لینے کی کوشش کرتا ہے, ان سائڈ ویلیڈیشن چونکہ نہیں ہے. تو آؤٹ سائڈ ویلیڈیشن کرنے کے لیے انسان اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ میں بھی وہی کروں جو اس وقت ٹرینڈ ہے یا جو ان چیز ہے. تو یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ لڑکے لڑکیاں اس طرف جاتے ہیں, جسٹ ٹو ہیو دیٹ آؤٹ سائڈ ویلیڈیشن کہ ہاں یہ بھی وہی بندہ ہے, ہماری لیگ کا بندہ ہے, اور بس ٹھیک ہے, یہ بھی ایک ماڈرن بندہ ہے. آپ میں سے کسی کو اپنے دور جاہلیت میں زندگی کے ساتھ وہ یاد ہے کہ پی ٹی سی ایل پہ سے بات کرنے چھپ کے دیکھنا کہ پیرنٹس کا دروازہ کھلتا ہے یا نہیں کھلتا ہے, اگر کھلے تو فوراً سے پی ٹی سی ایل کو. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے میں نے کچھ بھی نہیں کیا, یہ وہ دوست صرف دوست ہی کیا سچا پیار نہیں ہے, جھوٹا پیار. اسے واقعی میں سچا پیار تو شادی کی بات بھی ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں. اچھا, ایون جو آپ نے بات کی, یہاں سے میں دیکھوں کہ پہلے جو خواتین بھی تھی نا, accessibility to the woman was much more difficult than it is right now. Yes.
ان کا نمبر لینا اٹ واز اے مشن اینڈ اے ہاف, جہاد اکبر. اور جس کو نمبر مل گیا وہ چیتا ہے, اس کے بارے نہارے ہیں. ٹھیک ہے کہ چلو نمبر مل گیا. آج کل تو اپروچ کرنا, کیونکہ وہ بیریئرز برو بے تکلفی پہلے بہت زیادہ کرتی ہیں. کہتے ہیں گراؤنڈ میکنگ ہماری یونیورسٹیز نے بہت زیادہ کر دی. ان شارٹ چاکا کھل گیا. ہاں, پنجابی میں گھر کہیں پہلے خواتین کی پہلے ڈگنیٹی بہت زیادہ ہوتی تھی, ایک رسپیکٹ اور ایک وہ, یعنی ہم ہر خاتون کے پاس جا کے ان سے نمبر نہیں لے سکتے, یا ہر کسی کے ساتھ وہ ہائی فائیو نہیں ہو سکتا تھا, یا ہر کسی کے ساتھ جا کے بات بھی کر دینا. اٹ واز ایکسٹریم. میں آپ یہ کو کیا بتاؤں, کہیں گے, اور ابھی تو ہر کوئی نہیں, ابھی بھی نا کچھ ایسے لوگ ہیں الحمدللہ, ہاں دے فیل ویری آکورڈ کہ اگر اپوزٹ جینڈر ان سے آ کے بات کرے. لیکن ہوتا کیا ہے برو, ان کو نا کافی ریٹیلیشن ہوتی ہے انہیں کے اپنے پیئر سے. وہ اپنے آپ کو نا آؤٹ کاسٹ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ ایک ڈگر پہ چل رہے ہیں اور میرا نہیں ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ دے ڈیلیبریٹلی اپنے آپ کو ان چیزوں میں انوالو کرتے ہیں تاکہ میں جو ہے نا ان کی جو باتیں بنا رہے ہیں ان کے اندر نہ ہوں. تو دے بیکم پارٹ آف دیٹ اسٹاف وچ دی ادر پیپل آر ڈوئنگ. اگر ہم یوتھ کی ابھی دیکھیں, ہماری آڈینس ہمیں یوتھ سن کے فار ایگزامپل ان کے پرسپیکٹو سوچیں, ناٹ بینگ ججمنٹل ایٹ آل, بیکاز وی ہیو بین دیئر ڈن دیٹ, وی ہیو لیوڈ دیٹ کائنڈ آف لائف. مشکل تو بہت ہے. آگے شیخ یار اگر دیکھیں یونیورسٹی میں ایک کلاس میں آپ نے بٹھایا ہوا ہے نا لڑکیوں کو اکٹھے, اور پھر آپ کے پروجیکٹس اسائنمنٹس بھی ہیں, اور اس میں بھی خاص طور پہ جب گروپنگ وغیرہ کی جاتی ہے تو وہ اسی طرح سے کی جاتی ہے کہ وہ مکس ہی ہوتا ہے. تو پھر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک فیلنگ بھی رکھی ہے, مطلب اٹس ہیومن فطرت, آپ اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے کہ اپنی وہ اٹریکشن ٹورڈز اپوزٹ جینڈر جو ہے اس کو جی بالکل ختم کر دو, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو پھر اس طرح کی جو اٹریکشن ہے جو کہ ایک نارمل ہیومن بینگ فیس کرتا ہے, اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیوں فیل کر رہے ہو. صحیح, بالکل. مے بی وی کین ٹاک اباؤٹ اسباب, مینس, یا ایکسپوجر ٹو سرٹن لائف اسٹائل جو اس پہ پھینکا گیا ہے, مسلط کیا گیا ہے یوتھ پہ, جس کی وجہ سے ان کو ڈیفیکلٹی فیس ہو رہی ہے ٹورڈز بینگ دا رائٹ پرسن. اور شیخ یہ بات بھی ہے کہ some of us are more conservative than the Sahaba and some of us are more liberal than the liberal. ٹھیک ہے, یعنی کسی خاتون سے پروجیکٹ کے لیے بات کر لینا, ٹھیک ہے, یا کسی کلاس میٹ سے کہہ دینا کہ سر آپ کو بلا رہے تھے, یا پانی پلا دیں, پانی ہمیں پلا دیں. ایکچولی میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, میں آج صبح یہ بندے سے بات کر رہا تھا اور ایگزیکٹلی یہ بات کر رہا تھا کہ دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ جب گھر میں آپ کسی کی دعوت کرتے ہیں اور بہت سارے کزنز جمع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اب کزنز میں بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کے, مثال کے طور پہ کچھ محرمز ہیں اور کچھ نامحرم ہیں آپ کی فیملی میں. جب سب لوگ اکٹھے ہیں تو باتیں مختلف طرح کی ہو سکتی ہیں. ایک بات ہے کہ آپ کسی نان محرم سے, اپنے رشتہ دار سے, اپوزٹ جینڈر سے کسی دنیاوی مسئلے پہ بات کریں, فار ایگزامپل ہوم اسکولنگ پہ بات کریں کہ ہوم اسکولنگ میں یہ ایشوز ہیں, آپ کا یہ پرسپیکٹیو ہے, میرا یہ پرسپیکٹیو ہے, وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے بے شمار ورلڈلی سبجیکٹس ہیں. یہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے, اس پہ بات کرنے میں کوئی مذائقہ اس طرح سے نہیں ہے, سب بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایک پروفیشنل. لیکن جب بات ذات پہ آتی ہے نا تو تب تھوڑی سی چیز مختلف ہوتی ہے کہ آپ مجھے انیزی لگ رہی ہیں, آپ تھوڑا صحیح ہو کے بیٹھ جائیں, آپ یہاں آ جائیں, آپ تھوڑا سا اور لیں نا, آپ تھوڑا یہ کر لے وہ کر لے, یو نو. ہم نے سبجیکٹ کو چینج کیا ہے کسی ورلڈلی ٹاپک سے ٹورڈز ذات. یہ بہت مائنیوٹ سا ڈفرینس ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایک اسٹیپ اہیڈ ہے ٹورڈز بے تکلف. برو کافی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں, دیکھیں نا کہ جونیئر سیکشن سے ہی یعنی کافی پیرنٹس بتاتے ہیں کہ جو ٹیچرز ہیں, I'm not pin pointing on any school, وہ کہتے ہیں کہ جی جو بچہ ہے اس کو بچی کے ساتھ بٹھایا جائے تاکہ وہ ایک جو ایک بیریئر ہے نا, وہ کانفیڈنس, ہاں وہ کانفیڈنس بلڈ ہو اور وہ بیریئر ختم ہو. اوکے, ان کا اپنا پرسپیکٹیو ہے. لیکن جب چیزیں آگے بڑھتی رہتی ہیں اور جو کو ایجوکیشن ہے اور پھر تھوڑی سی بے تکلفی بھی ہو جاتی ہے, جس کو کہتے ہیں نا کہ پروجیکٹ سے بات ہٹ کے موسم کے حال پہ جانا, میں اس کی بات. اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ دیکھیں کتنی چیزیں یعنی آتی ہیں. بچوں کے پاس موبائلز بھی ہیں, وہی ابھی جب ٹین ایج میں جائیں گے, اس کے بعد آپ جو دیکھتے ہو صبح سے لے کر شام تک, چاہے وہ ڈراماز ہیں, موویز ہیں, جو کچھ بھی ہے, جو کچھ اویلیبل ہے انٹرنیٹ میں, ہمیں پتہ ہے,
اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھا جائے نا، یوتھ کے پرسپیکٹیو سے، ایون میں جب یونیورسٹی میں تھا تو میں بھی اس بات کو بہت فیل کرتا تھا کہ یار ایک طرف میری شادی پیرنٹس نہیں مان رہے جلدی میں کہ جلدی کر دیں، ٹھیک ہے، دوسری طرف یہ کس آگ میں مجھے بھیج دیا. اور یہ چینج ہونے سے پہلے یا بعد میں؟ ایون چینج ہونے سے پہلے میں فیل کرتا تھا کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. مطلب میرے اندر وہ ایک چیز تو تھی، آل تو میں آرٹیفیشیل ایکٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن صاف لگتا تھا کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ جو بندہ شادی کے بارے میں سوچتا تھا نا، وہ تھوڑا ڈفرینٹ تصور کیا جاتا تھا کہ تم شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اصل میں میرے کچھ دوست تھے، ان کی جلدی شادی بھی ہوئی. میرا جونیئر تھا، تو وہ اپنی وائف سے بات کرتا تھا تو ہمیں بڑا جیلسی فیل ہوتی تھی. تو بہرحال یہ کیا لائف انجوائے کر رہا ہے. صحیح بات ہے، اور گناہ بھی نہیں ہو رہا یار. دیٹس وائی سبحان اللہ، جو ہم نے بات کی نا، لوگوں کا اچھے فرینڈ سرکل میں ہونا، یا پھر ایسے بیچ میں لوگ ہونا جو کہ آؤٹ آف دا باکس اگینسٹ دا فلو اسٹیپس لے لیں. ایسے ہی، کیونکہ ہمارے ذہن میں شادی واز اے ویری عجیب کانسیپٹ. شادی واز اپنے آپ کو جیل میں بند کر دینا. بالکل. کوئی شادی نہیں، عیاشی کرو، شادی بھی ٹائم کر لیں گے. آپ کچھ کہہ رہے تھے اس کو. تو شیخ ان کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو وہ ایک ایسے ماحول میں ہیں کہ چاروں طرف آگ ہے. اب دو ہی چوائسیز ہیں ان کے پاس، یا تو اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں، سیدھی سی بات ہے، وہ کوئی چھوٹی موٹی بالٹی ہوگی ان کے پاس، ایمان تو اگر میں بالٹی سے تشبیہ دوں، یا یہ ہے کہ گیس ماسک پہن لیں تاکہ کم از کم اس ماحول میں دم نہ گھٹے اور وہ فیومز، وہ ٹاکسک فیومز نہ چڑھیں. اس کے علاوہ کیا کر سکتی ہے آپ مجھے خود بتائیں، کیونکہ چاروں طرف جو ہے نا وہ آگ ہے. کتنا بچے، کتنی نظریں جھکائے. کلاس میں جائے گا وہاں پہ نظر پڑنے کی چانسز ہیں، کیفے میں جائے گا وہاں پہ ہے. اللہ معاف کرے کوئی غلطی سے کسی ایونٹ میں پھنس گیا، کسی سوسائٹی میں پھنس گیا، وہاں پہ کتنی انٹرمنگلنگ ہے. شادی ہو نہیں رہی، خوراکیں ہم ایسی کھا رہے ہیں کہ ایکسٹریم ہماری جو ہارمونل چینجز آ رہی ہیں، اتنی جلدی پیوبرٹی کتنی جلدی آ رہی ہے. پورن انڈسٹری ایک الگ مسئلہ ہے. پاکستانی ڈراماز جو ہیں وہ الگ، جو ہے وہ سیلیبریٹیز ہمارے انہوں نے تباہی مچائی ہوئی. ڈیزائرز کا پورا ایک جو ہے نا وہ ان کے سامنے آپ سمجھیں پوری یونیورس جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. تو کیا ویسے یوتھ بھی کیا کرے، سوچنے کی بات بہت. میں تو واللہ اگر اپنے آپ کو ایسے سچویشن میں رکھ کے دیکھوں نا تو میرا مائنڈ بند ہو رہا تھا. میں کیا کر سکتا ہے، بہت مشکل. اصل میں بگاڑ ہم لوگوں نے خود ہی پیدا کیا نا. جیسے آپ نے اتنے پرسپیکٹیوز بتائے نا، سبجیکٹ کو درمیان میں رکھ لیں اور آس پاس میں ہر ڈپارٹمنٹ سے ہم نے کوشش یہی کر لی کہ ان دونوں کو فتنوں میں مبتلا کر لیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے میڈیا ایکسپوجر آپ نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے، خواتین کی اب خواتین آ بھی رہی ہیں، جو یوتھ آ بھی رہی ہے یونیورسٹی میں، وہ کوئی کس قسم کی ڈریسنگ میں آ رہی ہے، یہ ایک بہت بڑا وہ ہے. کیا وہ ابائے برقعے میں آ رہی ہے، یا وہ جو میڈیا جس طرح سے انفلوئنس کر رہا ہے اس طرح کی ڈریسنگ میں آ رہی ہے، فیشن اور ماڈرنزم کے نام پہ. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو میڈیا ہی انفلوئنس سے جو سوچ ڈیولپ ہوئی ہے کہ ہمیں ریلیشن شپس بنانے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، وہ ایک چیز ہے جو دونوں کے ذہن میں چل رہی ہے الگ الگ. ٹھیک ہے. پھر میڈیا ہی کے انفلوئنس سے بے تکلفی کے جو ذرائع اور جو سوچ دی گئی ہے، ویژن دیا گیا ہے. مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ ہر طرف سے نا ہم نے ان کو ایک وہ دیا ہے، پلیٹ فارم دیا ہے، انکریجمنٹ دی ہے، بلکہ مسلط کیا اس حد تک کہ بس جو آخری چیز رہ گئی ہے نا وہ آپ نے بس کنیکٹ کرنا ہے آپس میں ایک دوسرے سے، یو نو. اور ایون ٹو دس ایکسٹینٹ کہ پیرنٹس آر گڈ ود دس. وہ والے پیرنٹس جو کہ عام حالات میں آؤٹ سائڈ دا یونیورسٹی دے وڈ نیور الاؤ کہ ہاں جی ہماری بیٹی اس بندے کے ساتھ جو ہے باہر کہیں جا کے ایون پروجیکٹ ڈسکس کریں. ٹھیک ہے، فری لانس دونوں کام کرتے ہیں تو ہم مل لیں آپس میں. بٹ فار ان دا نیم آف یونیورسٹی، ٹھیک ہے، پروجیکٹ ڈسکشن، گڈ گریڈز، ایجوکیشن، all of this is happening with the consent of parents. تو میں آپ دونوں جب بات کر رہے تھے نا، یعنی I am thinking right now کیسے یار پھر، and honestly my mind boggled کہ یار واقعی میں یار اتنے فتنے. اور پھر ایسے بھی نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی نہیں چاہ رہے اور ہلکی پش کر رہے ہیں، they are also anticipating اور فیسینیشنز ہیں اور ایک فینٹیسیز کا ایک پورا سمندر ہے. موویز، سیزنز، جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کسی طرح سے مل جائے. برو میں سوچ رہا تھا کیسے یار، کیسے برو واریر مینٹیلٹی کے علاوہ بندہ نا پھر اسے بچ ہی نہیں سکتا. جو بندہ، اور واریر مینٹیلٹی کیسے پیدا ہوگی اس کے اندر؟ تھرو علم، تھرو کنیکٹنگ ٹو اے ویلیو سسٹم جو کہ اس کو ہر چین سے آزاد کرتے ہیں. جیسے وہ ربیہ بن عامر گئے تھے نا رستم کے پاس، اس نے کہا تھا یعنی سبحان اللہ یار کیا ایٹیٹیوڈ تھا ان صحابی کا. گھوڑے پہ شارٹ ہائٹ والا ہارس تھا، چلتے گئے ہیں اور کارپیٹ کے اوپر گھوڑے نے پاؤں رکھے، ان کی جو کارپیٹ جہاں پہ لوگ چلا کرتے تھے، اور اتنے
اور چیرتے ہوئے گئے اور لوگوں نے کہا کہ تلوار دے دو. انہوں نے کہا تم نے مجھے بلایا, میں خود سے نہیں چل کے آیا. I'll not give my sword. If you want my sword, I'm going back. نے کہا رستم نے کہا نہیں نہ لو کی sword. کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں کہ لنخرج العباد بالعبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم لوگوں کو نا لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں. سو تھوڑا سا یعنی دینی کانسیپٹ ہو گیا. میں ذرا اس کو واپس یوز پلاتے ہوئے کہ یار ایک یوتھ, ایک ینگسٹر جو یونیورسٹی میں ہے, کیسے وہ اس سارے فتنے اور آگ سے بچ پائے گا؟ مجھے تو صرف جو ایک چیز سمجھ میں آئی تھی نا وہ کہ وہ یا تو اتنا لیکچرز اور پوڈ کا ایسے سنیں اور وہ اپنی وہی سپیریئر سائیکالوجی بنائے کہ وہ ان سب کو نا نیچ سمجھے, ان سب چھوٹی موٹی ریلیشن شپس کو, زنا کو, کہ یار یہ میرے اسٹینڈرڈ کی چیزیں نہیں. وہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ان کو نا ایکسکیوز نہ سمجھیں اپنے لیے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو مسلط ہوئی ہیں نا, ان کو یہ نہ سمجھیں کہ چونکہ آپ یہ چیزیں ہو گئی ہیں نا اور میرے لیے اتنا مشکل ہے تو اٹس این ایکسکیوز فار می کہ ہاں میں کر سکتا ہوں. یہ سب سے پہلی چیز ہے. لیکن ایک بڑا بنیادی سوال شیخ ابو سعد چاہوں گا آپ اس پہ اگر کمنٹ کریں کہ دو طرح کے فتنے ہوتے ہیں. ایک ارریزسٹیبل فتنہ ہے جیسے فتنہ دجال ہے, اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھاگ جانا, اور اسی طرح ایسے بھی فتنوں کا ذکر ہے حدیث میں کہ جو چلنے والا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے, جو بیٹھنے والا ہے چلنے والے سے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو کیا یہ وہ فتنہ نہیں ہے کہ ہم یوتھ کو ڈائریکٹ کہیں کہ جاؤ ہی نہ یونیورسٹی؟ مطلب یہ ڈسکس ہونی چاہیے یہ بات, کیا خیال؟ برو اس میں نا کنٹروورسیز ہیں. دیکھیں اس پہ تو کئی جو اسکالرز ہیں وہ تو اس ایکسٹریم پہ بھی جاتے ہیں کہ اگر آپ کے ایمان کا ہی خطرہ ہے آپ کو اور آپ اس ایکسٹریم تک جا سکتے ہو تب یونیورسٹی میں نہ آ جاؤ. جی ہاں. دین اگین بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو سوسائٹی کے سمجھدار لوگ ہیں, مثال کے طور پہ الحمدللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ابھی آپ لوگوں کو اویئرنیس جو ہے کریٹ کر رہے ہیں, ان کو بتائیں کہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں دے ڈونٹ نو دا گراؤنڈ ریالٹی. ہاں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی میرا بچہ لڑکا یا لڑکی اس نے ایسے ڈریس کیا ہوا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ جا کے ہوتا کیا ہے, ہاؤ آر دی اسٹوڈنٹس انٹریکٹنگ, کر کیا رہے ہیں, اور جو وہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو خود نہیں پتا کہ اگر وہ کوئی ایسا اسٹیپ لیتے ہیں, اوور باؤنڈ کر جاتے ہیں, تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. موسٹلی ان آور سوسائٹی, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ویسٹرن کلچر, وہاں پہ تو کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. اچھا جب تک کنسنٹ ہے تب تک دیر از نو پرابلم. لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, اٹ آلویز اسٹارٹس ود دا پروجیکٹ. میننگ ٹھیک ہے یار ایک کلاس میں ہیں, اچھا جی آپ کو کچھ چاہیے, یہاں پہ جی یہ نوٹس ہیں اور یہ ہے, آپ بات چل رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ بات صرف السلام علیکم یا ہائی سے اسٹارٹ ہو. ہوتا کیا ہے کہ اٹ اسٹارٹس فرام دس پوائنٹ, اور پھر آگے جا کے شیطان انلاکس وہ جو پوٹینشیل ہوتے ہیں نا, وہ جو انسان کے جو وہ مٹیریلسٹک جو مائنڈ سیٹ ہے, نفس امارہ, بات آگے بڑھ کے پروجیکٹ سے ہٹ جاتی ہے. اچھا جی بڑے اچھے آپ نے ڈریس پہنا ہوا ہے, اچھا آج چلو برگر کھاتے ہیں کینٹین میں چلتے وغیرہ, تھنگز موو آن. اور میں ایکسٹریم آپ کو بتاتا ہوں. ایکسٹریم یہ ہے کہ جی دے فورنیکیٹڈ, اور اس کا بھی ایکسٹریم کیا ہے کہ پرہیپس the girl might got pregnant for instance. اس کا ایکسٹریم یہ ہے, اگر نیکسٹ اسٹیپ پہ جائیں گے, the girl might kill the baby, اور ہو سکتا ہے وہ سوسائڈ بھی کمٹ کر دے, رائٹ. دس might be the extreme. لیکن اگر آپ تھوڑی سی ریورس انجینئرنگ کریں, it always started with السلام علیکم اور ہائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. تو شیطان آپ کو شروع میں فرسٹ اسٹیج میں آ کے نہیں کہتا کہ زنا کر لو. میں چاہتا ہوں استاد آپ کو یہیں پہ ٹوکوں, اور یہ جو آیت ہے نا, ایک یا دو آیات یہ آپ تلاوت کر کے سنائیں چلا, اور میں ذرا ایکو دیتا ہوں انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ بسم اللہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ.
تو دس از واٹ وی ہیو ٹو ریئلائز کہ کوئی بھی ہم کام کریں ہو سکتا ہے کہ ابھی ہمیں کچھ اس کے جو ریپرکشنز ہیں ابھی نظر نہ آ رہے ہوں. میننگ فار ایگزامپل اف یو گو ٹو اے اسکالر, اگر آپ اس سے کہیں کہ جی ہماری کلاس میں اور کوئی وے ہے ہی نہیں مگر یہ کہ ہم نے آپس میں انٹریکشن کرنی ہے, یعنی نوٹس یعنی ایکسچینج کرنا وغیرہ, تو ہو سکتا ہے اسکالر کہے کہ ٹھیک ہے جی کیپ اٹ کیلکولیٹڈ, اس سے زیادہ آپ نے بڑھنا نہیں ہے. آئی مین دس از ناٹ دیٹ حرام, ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ. لیکن شیطان پھر آپ کو اس سٹیج میں لے کے جاتا ہے اگر آپ اپنا محاسبہ نہیں کرتے. اور ہمارے ہاں انڈو پاک میں دیکھیں ون آف دی sick mindset which the people are trying to build in یعنی ینگسٹرز کے کہ جی آپ پہلے اپنے آپ کو نا جان لو شادی سے پہلے, رائٹ. اچھا آن دا فیس آف اٹ اچھی بات ہے میننگ جاننا, لیکن اس کے بھی الحمدللہ وہ دین ہمیں جو ہے وہ بتاتا ہے کہ واٹ آر دا ویز کہ آپ جو ہے کیسے اپروچ کریں اور اپنے محرم کو جو ہے انوالو کریں. لیکن جب آپ یہ کرتے ہیں نا کہ جی پہلے ہم ایک دوسرے کو پرسنلی جان لیں گے اور پھر ہم جو ہے اس کو پھر اپنے وہ محرم کو اپنے پیرنٹس کو وغیرہ بتائیں گے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے ینگسٹرز اس چیز کو بہانہ بناتے ہوئے اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں, وہ ساری باؤنڈریز کو کراس کر لیتے ہیں کہ جو فرینکنس ہسبینڈ وائف میں ہونی چاہیے وہ ان میں ہو چکی ہوتی ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ یہی جب یوتھ اس باؤنڈری کو کراس کر اچھا جی ٹھیک ہے ہم اب شادی کر لیں گے, اور وہ ساری چیزیں وہ کر چکی ہوتے ہیں وربلی وغیرہ وغیرہ. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ پیرنٹس کے پاس جب آتے ہو آپ اور فادر سے جب لڑکا پوچھتا ہے کہ جی ڈیڈ آئی وانٹ ٹو گیٹ میریڈ, تو فادر بولتے جی بیٹا کیا بات ہے, I mean, are you alright? فادر کہتے ہیں Do you get the point? اچھا پھر یہی نوجوان کہتے ہیں رکو ذرا, یہی نوجوان کیا یعنی ان کی assumption کیا ہوتی ہے. اچھا دیکھو موویز میں ہمیں یہی تو بتایا جاتا ہے کہ جو فادر ہے نا وہ ویلن ہے, وہ ہماری بات کبھی نہیں سنے گا. I mean you just made up the whole story actually. یہاں سوری میں ٹوک رہا ہوں آپ کو, یہ تو ہے پرسپیکٹیو جو دو لوگ پسند کر لیں ایک دوسرے کو, اٹیچ ہو جائیں اور اس کے بعد شادی کی طرف جانے کی کوشش کریں. انفارچونیٹلی جو ابھی کرنٹ لاٹ ہے نا وہ تو بات بہت آگے جا چکی ہے, بہت آگے. مطلب آپ نے جو فٹ اسٹیپس بتائے نا کہ پہلے سلام ہوتا ہے پھر حال چال ہوتا ہے, اس کو ٹائم لگے گا. یہ جو کرنٹ جنریشن ہے نا, مطلب میں بہت بلنٹ بولنے والا ہوں اور سوری ٹو یوز بلنٹ ورڈز, وہ تو 3 دن بعد سیکسٹنگ پہ آ جاتا ہے. یہ تو پیچھے رہ گئی یہ باتیں کہ پہلے معصومانہ سوالات ہوں گے, حال چال پوچھا جائے گا, وہ تو 3 دن میں انہیں پتہ نہیں کس ڈگر پہ آ جاتے ہیں, وہ تو پکچر شیئر کرنے پہ آ جاتے ہیں, اللہ معاف کرے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر نوجوان ہمارے جو ہے نا وہ آ رہے ہوتے ہیں ایسی سٹیز سے جہاں کنزرویٹو ماحول ہے, چھوٹی سٹیز ہیں. اور ٹو بی آنیسٹ جب وہ آتے ہیں نا لاہور کی یونیورسٹیز میں یا اسلام آباد یا کسی یونیورسٹی میں, ان کا چاکا کھلتا ہے. میں بار بار یہ ورڈ کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ ایک مشن ویژن لے کر آئے ہوتے ہیں. تو پھر آپ اس تھاٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ گناہ کو یا اپرچونیٹیز کو ایکسیسیبل بنا دو تو پھر لوگوں کی فرسٹریشن کم ہو جائے گی. فار ایگزامپل پروسٹیٹیوشن کو آپ ڈی کرمنلائز کر دو تاکہ لوگوں کی فرسٹریشن کم ہو. یہی تو شیطان کا پورا ورلڈ آرڈر ہے کہ ایک طرف سے ان کی آگ بھڑکاؤ, ولا امنینہم, اس نے تو کہا تھا ٹھیک ہے کہ میں تو ایسی کی تیسی پھیروں گا, اور پھر وہ ایونیوز بھی بناؤ جہاں پہ جا کے لسٹ کو نکالیں, جا کے وہ کلبس بناؤ, وہ پبز بناؤ. اور یہی ویسٹ نے کیا, اور یہ اب انفارچونیٹلی ہمارے بھی سوشل سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں ایسا کرنا پڑے گا. یا اسپورٹس میں لگاؤ ان کو, یا جو ہے پھر ٹھیک ہے وہ کھولو براثلس, تم بھی کھولو اور وہاں پہ جا کے فرسٹریشن نکالیں. اور اس پہ وائف پہ ڈپینڈنسی نہیں رہے گی. میں سوری بات میرا پوائنٹ یہ کہ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بہت خطرناک جنریشن ہے. جی میں مطلب نیگیٹو اتنا نہیں ہونا چاہتا, لیکن آئی ہیو ٹو ٹیل یو گائز کہ پھٹ رہے ہیں. اچھا آپ یہ ان ایج کی بات کر رہے ہیں جو کہ او اے لیولز کی ہیں یا جو یونیورسٹیز میں ہیں؟ دیکھیں برو, میں نے آپ کہا نا کہ بہت سے لوگ جب یونیورسٹی آتے ہیں, ایک تو وہ کنزرویٹو ماحول سے زیادہ تر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب وہ ایک دم یونیورسٹی آتے ہیں ان کی آنکھیں کھلتی ہیں, وہ جب ماحول دیکھتے ہیں, تربیت سچ ہوئی نہیں ہوتی, تو وہ کہتے ہیں وائی ناٹ. سیدھی سی بات ہے,
ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ نہیں کرنا, وہ تو بلکہ اپرچونٹی, وہ مشن ویژن بنا کے آئے ہوتے ہیں کہ وائی ناٹ, سب کر رہے ہیں میں نے بھی کرنا ہے. ٹک ٹاک دیکھا ہوتا ہے, ٹک ٹاک میں وہ جو ہے وہ عورتیں آپ کو پتہ ہے نمائش کر رہی ہیں, تو ان کے ذہن میں پورا ایک وہ خاکہ ہوتا ہے کہ میں نے جا کے یہ کرنا ہی کرنا ہے, اور ایک نہیں 10 کے ساتھ کرنا ہے. اور انفارچونیٹلی لڑکیوں کی بھی یہ سوچ بنتی جا رہی ہے, اور جیسے لڑکے کہتے ہیں نا گولڈ ڈگر, ٹھیک ہے, لڑکیاں بھی اب میں آپ کو بتاؤں وہ معصومیت انفارچونیٹلی نہیں رہی. ایکچولی وہی بڑھاوا دے رہے ہیں نا یہ ساری اس فحاشی. ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن بہت اچھے طریقے سے کر لی ہے, اینڈ a lot of people already know what the problem is. We all know this is wrong, right or wrong. But شیخ sometimes hopelessness ہوتی کہ یار یہ کس لیول پہ ہماری یوتھ اگر اس لیول پہ جا چکی ہے تو پھر آخر کیا کریں. اچھا میں تو اس لیے یہ بار بار اس میں نا مزید آپ کا کیا خیال ہے ویسے, کیا کہنا ہے؟ شیخ میں خود بلینک ہوں ٹو بی آنیسٹ. اگر میں اس پہ سوچوں ان کے شوز میں آ کے دیکھوں تو میں ہوتا میں تو بھاگ جاتا ٹو بی آنیسٹ. اس میں نا کرنٹ اسٹیٹ میں ہوتا, اس ماحول سے ہی بھاگ جاتا. ہاں لیکن میں اس میں برو سب سے بڑا پرابلم سمجھ, یہ تو وہ سبجیکٹ ہے نا جو اس چیز میں پڑا ہوا ہے, سب سے بڑا جو مجھے پرابلم لگ رہا ہے وہ انفلوئنس کا لگ رہا ہے. وہ سمجھدار لوگ جو میڈیا کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ ڈیزائن کرتے ہیں یہ سب کچھ کہ ہم نے ان لوگوں کو کیسے انفلوئنس کرنا ہے. You see, if you remove the media influence, social media influencers آپ کے ہوں گے, آپ کے ٹی وی چینلز ہوں گے, آپ کے موویز ڈراماز ہوں گے, آپ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ویسٹ سے آ رہے ہیں, ویسٹ سے جو آ رہے ہیں آپ ان کو بین کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, آپ ان کی ڈائریکشن چینج نہیں کر سکتے, وہ تو کلچر ہی الگ ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پروڈکشنز آف آور اون کنٹری. مسلمانوں جو پروڈیوس کر رہے ہیں نا مسلمان موویز ڈراماز وغیرہ, وہ اس میں آپ کیا فروغ دے رہے ہو, کس چیز کو فروغ دے رہے ہو؟ میرے خیال سے جو وہ لوگ ہیں جو کہ سمجھدار لوگ ہیں ان کو کچھ ہوش کے ناخن لینے ہوں گے کہ ہم نے یہ انفلوئنس کتنا دینا ہے. بیکاز یوتھ جو ہے یہ سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ اور سارا انفلوئنس لے رہی ہے. جو ہمارے سو کالڈ انفلوئنسرز ہیں دے آر انفلوئنسنگ دس. لیکن آنیسٹلی ڈو یو تھنک یہ رکیں گے؟ میڈیا آپ کو پتہ ہے, آپ کو سمجھ لگتی ہے کہ ہدایت آ جائے گی اور ایک دم اچھا کنٹینٹ بنانے لگ جائے گی؟ میرا خیال یہ بڑھے گا. رکیں گے یا نہیں رکیں گے, لیکن ابھی آنس کی بات کر رہا ہوں ذرا, میں نے رسپانسبلٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا جو ایونیو ہے نا which is actually helping propagate this, that is media. برو اس میں نا دیکھیں برو پتہ ہے کیا, دیکھیں اگر آپ نے بات کی نا کہ کچھ ہمیں روشنی نظر نہیں آ رہی, we have to believe کہ اگر بندہ جو بھی چوائسیز بناتا ہے اپنی زندگی کی, اس کی جو ریپرکشنز ہیں, کانسیکوینسز ہیں, وہ اس کے سامنے آ جائیں گے. میننگ اگر میں آج اپنے ڈیزائرز کی سنتا ہوں نا, اپنی منمانی کرتا ہوں, اس کا کوئی نہ کوئی تو رزلٹ نکلے گا کل کو, رائٹ. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ ایسا نہیں کہ وہ پاگل ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح. دے نو ویری ویل کہ جب دنیاوی بات آتی ہے کہ جی میں نے موبائل کون سا خریدنا ہے, دے میک گڈ چوائسیز. کون سی یونیورسٹی میں جانا ہے, دے میک گڈ چوائسیز. اچھا کہاں پہ جاب کرنی ہے, ان کو بہت ان چیزوں کو پتہ ہے, چیزوں کے بارے میں پتہ ہے ان کو. واٹ ہیپنز از کہ جو ڈفرینٹ جگہوں سے جو انفلوئنسز آ رہے ہیں, پیئر پریشرز ہیں, اور جب ہم پیئر پریشر کی بات کرتے ہیں برو, اٹس ناٹ سم تھنگ نیو, اور صرف جو ہے ہمارے نوجوان ہیں, یہ بڑے عرصے سے چلتا آ رہا ہے. پیئر پریشر ہی تھا عرب میں کہ وہ اپنی بچوں کو دفن کرتے تھے, رائٹ. وہ پیئر پریشر تھا کہ اچھا لوگ کیا کہیں گے کہ میں اس بچے کے ساتھ زندہ رہوں. شیخ ایک تو جو آپ یہ دیکھیں, ایک ہے جو اس پہ پیئر پریشر ہے اور وہ اسے نکلنا چاہ رہا ہے, بٹ جو علی بھی بات کر رہے ہیں نا, لوگ یونیورسٹی میں داخلہ ہی لے رہے ہیں کہ 4 سال لوٹ مچائیں گے, عیاشی کریں گے. مشن ویژن ہی ہے. وہ اس یونیورسٹی میں جاتے ہیں کہ یار کہاں پہ, سوری ٹو یوز دا ٹرم, بچیاں زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, اس سیکشن میں وہاں جائیں گے جہاں پہ بچیاں زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. So basically they are getting admissions. In my university, one guy changed his discipline because he wanted to change the university just because of this reason. Exactly bro. اور میں بھی بہت سارے ہمارے دوست ہیں, یار اس یونیورسٹی کا ماحول اتنا لیٹ نہیں ہے جو فلاں یونیورسٹی کا ہے, تو میں تو وہاں شفٹ ہو رہا ہوں. تو کچھ لوگ تو ہیں جو اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے, بٹ جو 95% آف یوتھ ہے اس نے تو یہ کالج گیٹ والے ڈرامے اور ایکس وائی زی انفلوئنسرز کو دیکھ کے, امبانی کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے اور ایک فینٹیسیز بنائے گئے, بل گیٹس اور مارک زکربرگ آ رہا ہے اور تینوں خان کٹھے ناچ رہے ہیں, اور اس کو یعنی 100 کروڑ پلس اس پہ انویسٹ کر دیا کہ پرائیویٹ جیٹ میں آ رہے ہیں. کہتے ہیں یار ہم ساڈا بھی ولیمہ انج ہونا چاہیے ہے, ٹھیک ہے. ولیمہ تو دور کی بات ہے, یہ اس سے پہلے کی بات ہے. سو اس ٹائم پہ نا
میں ایک یعنی ہم آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم ہم نے کر لی ہے. اگر ہم تھوڑا سا انالیسس کریں کہ ابھی ٹرانزیشن کریں ٹورڈز دا سولوشن. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پیئر پریشر اس زمانے میں یوتھ پہ ہے, پہلے بھی آپ کیا یہ بتائیں, کیا زید بن عامر بن نفیل پریشر نہیں تھا؟ بہت زیادہ پریشر تھا. فار ایگزامپل صحابہ جب نئے نئے دین کی طرف آئے ان پہ پریشر نہیں تھا. اصحاب کہف دیکھیں, چلے وہ تو نبی تھے نا ساتھ, یوسف علیہ السلام پہ کیا پریشر تھا برو, اور وہ ینگسٹر تھے, یعنی ہی واز ناٹ اے نبی ایٹ دیٹ ٹائم. اس طرح سے لیکن شیخ جنرلی پتہ ہے کہ سمجھ میں آتا ہے ریئلسٹکلی. دیکھیں میں شیخ عبدالرزاق البدر کے لیکچر کو سن رہا تھا, وہ سبحان اللہ یو نو وہ نوجوانوں کے بارے میں نا بات کرتے بڑا روتے ہیں سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ جو آج فتنہ ہے نوجوانوں کے اوپر, آج سے پہلے کبھی زندگی میں نہیں ہوا ہیومن ہسٹری میں. وی ہیو ٹو ریئلائز دس, اور ہم وہی بات کر رہے ہیں. دیکھیں بہت ساری سٹیپس ہیں جو ہم سولوشنز پریزنٹ کریں. ایک تو یہ ہے کہ جنرلی الحمدللہ ہمارے ہاں اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا ویسٹ میں ہے. اب وہی جو چیز جو آلریڈی وہاں پہ جو آگ لگی ہوئی ہے وہ یہاں تک آ رہی ہے. ہمارے نوجوان سمجھ نہیں پا رہے کہ اگر آج ہم کوئی ایسے غلط سٹیپس لیتے ہیں اس کا کیا ریپرکشنز ہوں گے. واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ از کہ بندوں کی اور عورتوں کی, مردوں کی اور عورتوں کی سائیکی ڈفرینٹ ہے, رائٹ. یہ سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں وہ یہ کہ جنرلی جو خواتین ہیں نا, ہو سکتا ہے کہ کسی پرٹیکولر یونیورسٹی میں ایک لڑکی نے آکورڈ ڈریس پہنا ہو, ٹائٹ کلوتھس, یہ وہ. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے, 100% آپ شو نہیں کہہ سکتے کہ یہ لڑکی اٹریکٹ کرتی ہے اپوزٹ جینڈر کو, رائٹ. بہت ساری چیزیں ایسے خواتین کرتی ہیں کہ اٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مینس کہ وہ اپوزٹ جینڈر کو انوائٹ کر رہی ہے, اینڈ دیر آر اسٹڈیز آن دس. لیکن مرد کیا سمجھتے ہیں, وہ سمبل ہے, یہ سمبل ہے میرے لیے, شی از گیونگ می ہنٹس, رائٹ. اور ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے بڑے چلتی ہے, ہنسی تو پھنسی. اینڈ اٹس ناٹ آلویز دیٹ اف اے گرل اسمائلس کہ جی اچھا جی وہ میرے ساتھ جو ہے نا کنونس ہو گئی ہے. ہوتا کیا ہے کہ مرد جو ہے نا یہ چیزیں دیکھ کے وہ اپنا ایک پرسونا بلڈ کر لیتا ہے, آلرائٹ. اسی لیے پھر مجھے یاد آتی ہے بات, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, حکم دیتے ہیں امہات المؤمنین کو کہ اپنے لہجے کو اتنا نرم نہ رکھنا. امہات المؤمنین کے ذہن میں تو کچھ نہیں ہے, لیکن جو دوسرا بندہ ہے جس کو کہا جا رہا ہے وہ اپنے دل میں کوئی مرض ہے, وہ کہ جذبات جو ہے نا اس کے بھڑک نہ اٹھے. مے بی دس از سم سارٹ آف ہنٹ. تو دس از واٹ وی ہیو ٹو ریئلائز. اور اسٹیو ہاروی کہتا ہے کہ اب دیکھیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مین اینڈ وومن دے کین نیور بی فرینڈس. مین دے وانٹ ٹو بی فزیکل جنرلی, اوکے, دا میجورٹی آف مین. لیکن عورتیں نہیں سمجھ پاتی. عورتیں کیا ہیں کہ دے ٹاک الاٹ, دے آر ایموشنل, اور ان کو اس حساب سے جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. سو دس از دا ڈفرنس آف مینٹیلٹی بٹوین مین اینڈ وومن. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ دا ڈے she'll have to rely on you, and she'll have to find a shoulder to lean on, and you will see a crack or a loophole. You will get benefit of. Yes, this is what he says کہ مرد جو ہے نا وہ ایک وہ کریک کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں اصحاب کہف پہ جس سے ہم بات کر رہے تھے, ایک منٹ میں نا اس پہ ایک اسٹڈی ہے, بڑی مشہور اسٹڈی ہے وہ. 1 سال تک جو میل فیمیل آپس میں فرینڈس تھے, یہ ان پہ باقاعدہ ادھر ویسٹرن ادھر سائڈ پہ اسٹڈی کی گئی کہ ان کو انٹرویو کیا گیا ایسے لوگوں کو جو کہ 1 سال تک آپس میں فرینڈس تھے, ٹھیک ہے. ان پہ مزید 1 سال ریسرچ کی گئی, اس میں ان کو انٹرویو کیا گیا, آبزرو بھی کیا گیا. اچھا, اس میں سے جو 95% میلز تھے نا وہ یہ سمجھتے تھے کہ شی لائکس می, اور جب کہ ان کے کاؤنٹر پارٹ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ نو وی آر جسٹ فرینڈس. تو دس از ہاؤ آور برین ورکس ڈفرینٹلی. اور جنرلی بھی جو خواتین ہیں وہ تھوڑی سی پیسو ہوتی ہیں. وائی؟ بیکاز ایونچولی دے ہیو ٹو بیئر دا کانسیکوینسز. اٹس ناٹ دا مین ہو گیٹس پریگننٹ, رائٹ. تو اسی لیے وہ تھوڑی سی نا پیسو ہو کے رہتی ہیں. تو یہ بہت سارے جو ہے نا یہ ڈفرینسز ہیں. یو نو دا سسٹر شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ہمارے ہاں جو خواتین ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار ہاؤ مین تھنکس. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر مرد یہ ایسا ہوتا ہے. اچھا, دیکھنے میں نا یہ بھی ایک چیز فیل ہوتی ہے کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یہ سارے لوگ جو ہے بیٹھ کے بڑی باتیں کر رہے ہیں. اس پہ ہم تھوڑا سا اگر سوچیں کہ وین وی ور ان دا یونیورسٹی اینڈ وین وی ور لیونگ ان دیٹ انوائرمنٹ, ہمارا ذہن کیا تھا.
مطلب ہم کیسے سوچا کرتے تھے, کیا ہم اس چیز کو غلط سمجھتے تھے. مطلب اگر میں اپنی بات کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ الاسم ما حاک فی صدرک, کہ جو آپ کی برائی جو ہے وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا ہے کہ وین وی ور انٹو دس, تو وہ یہ اندر پتہ ہوتا تھا کہ یہ چیز غلط ہے, لیکن سوسائٹی اس کو اتنا زیادہ وہ پروموٹ کرنے والی تھی, نارملائز کرنے والی تھی کہ وی یوز ٹو ہائڈ دیٹ فیلنگ ان سائڈ آور ہارٹ. آپ لوگ ذرا سوچ کے بتائیں کہ ہاؤ ڈڈ یو فیل. مجھے یاد ہے وہ جن بھائیوں نے ہمیں الحمدللہ ہم پہ کام کیا اور ہمیں چینج کیا الحمدللہ, وہ نا بڑے کیا فالو اپ تھا ان کا. تو وہ ایک دفعہ نا, یعنی جنرلی دیکھا جائے تو ہمیں یہ چیز اتنی بری نہیں لگتی کہ ہم ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ یا گپ شپ مار رہے ہیں اور کھانا کھانے جا رہے ہیں, سارا جنرلی اتنا نہیں ہوتا تھا. لیکن یس ہر کوئی یہ کر رہا ہے تو پھر بلکہ جو زیادہ کر رہا ہے وہ زیادہ رسپیکٹفل ہے, بلکہ انفیکٹ برا تو دور لگنے کی بات ہے, اچھا لگتا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ بھائی جو تھے نا, ہماری یونیورسٹی میں ہمارا باسکٹ بال کورٹ تھا, اس کے ساتھ ایک بلڈنگ تھی, ان میں ان کے دوست کا فلیٹ تھا ایک. وہ اس بلڈنگ پہ آئے اور انہوں نے اس بلڈنگ سے مجھے دیکھا کہ میں بینچ پہ بیٹھا ہوا ہوں اور ایک سسٹر ہیں ان کے. آپ نے ایک اسٹوری شیئر بھی کی تھی یار اس بار جب ہم ٹرپ پہ گئے تھے, غالباً میں پتہ نہیں, مجھے یاد نہیں کون اسٹوری تھی وہ. تو بیٹھا تھا, کب سے لگا رہا تھا اور سارا. دین آئی اسٹارٹڈ پلینگ باسکٹ بال, جو ہمارا گینگ تھا ان کے ساتھ, جس میں بردرز بھی تھے اور سسٹرز بھی تھی. ٹھیک ہے, تو کہنے تو بیسکلی ہی کالڈ می نا, تو مجھے جو وہ جو خاتون بیٹھی تھی تو ان کے پاس میرا فون پڑا تھا. میں نے کہا تمہیں نا یہ کال آ رہی ہے, تو میں بھاگ کے آیا, میں نے دیکھا کال آ رہی ہے, میں نے کہا اگنور کرو اگنور. اینڈ ہی واز لوکنگ ایٹ می فرام دا بلڈنگ کہ توہا میری کال کو اگنور کر رہا ہے. اینڈ دیٹ واز دا بردر آئی یوزڈ ٹو ریسپیکٹ اے لاٹ بیکاز وہ مجھے دین کی طرف کافی لے کے آ رہے تھے. تو پھر مجھے بعد میں کال کی کہ توہا بھی یار ایک بھائی ہیں, بڑے پیارے ہیں, بڑے اچھے ہیں, لگتے ہیں ہمیں اور سارا, لیکن وہ نا یونیورسٹی میں باسکٹ بال کھیلتے ہوئے نا ہماری کال پیک نہیں کرتے. اوئے برو, مجھے میں شرمندہ ہوا. تو بیسکلی جو الاسم ما حاک فی صدرک, کوئی چیز اگر آپ اپنے امام صاحب یا اپنے مینٹور کے سامنے چھپانا چاہ رہے ہیں, بے شک یونیورسٹی میں نہیں چھپانا چاہ رہے ہیں یا آپ کو برا نہیں لگ رہا, یا اپنے پیرنٹس کے سامنے چھپانا چاہ رہے ہیں, اب تو خیر وہ سینسٹیوٹی کا لیول ہی اتنا ہو گیا کہ پیرنٹس سے بھی بندہ نہیں چھپا رہا ہوتا. شاید اپنی کسی ریلیجیس مینٹور سے وہ چیز چھپا رہا ہو, لیکن کسی اور سے نہیں چھپا پا رہا ہوتا. وہ اس میں میں دیکھتا ہوں ویکنیس آف پرسنالٹی از دا مین ریزن. اگر ہم اپنی اس میں جائیں کہ میں نے جو پہلے شروع میں بات کی نا کہ ایکسٹرنل ویلیڈیشن, یہ ایک ضرورت بھی ہے ہر انسان کی کسی حد تک, لیکن جب وہ بالکل ہی اس کی پرسنالٹی ویک ہو اور اسپیشلی اللہ سے اتنا تعلق اچھا ہو, نہ گھر سے کوئی خاص ویلیڈیشن ملی ہو, تو وہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے کام کریں جو ٹرینڈز ہیں, جو ان چیزیں. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی ریلیشن نہ بھی ہو تو پوز کرتے ہیں جی کہ ہمارا ریلیشن, یا گپیں مارنا آگے دوستوں میں کہ یہ دیکھو میں اس لڑکی سے بات کر رہا ہوں, یا ہماری بات چیت شروع ہو گئی ہے, یا یہ جھوٹ بولنا میں تو ڈیٹ پہ بھی جاتا ہوں. ٹھیک ہے, ایکسٹرنل ویلیڈیشن کے لیے اس لیول پہ بندہ جاتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ دا ورسٹ امنگ دیم آر دوز, اللہ ہدایت دے انہیں, کہ جو چیٹس بھی دکھاتے ہیں ایک دوسرے کو, جو ایون پکچرز بھی دکھاتے ہیں ایک دوسرے کو, یہ دیکھو میں تو اتنی بچیوں سے, سوری ٹو یوز دس ورڈ, میں بات کر رہا ہوں, چونکہ ہمارا ٹاپک ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. تو یہ لوگ اس کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں, جائز سمجھتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے, ایز لانگ ایز وی آر ینگ, یہ ہمارا رائٹ ہے, بعد میں دیکھ لیں گے, کوئی توبہ تلہ کرنا ہوگی ایک خاص ایج میں جا کے. خواتین کو نہیں پتہ یہ مرد یہ لڑکے کر رہے ہوتے ہیں. خاتون کو نہیں پتہ کہ یہ جو میرا بوائے فرینڈ ہے, یہ اپنے دوستوں کو میرے میسیجز پڑھا رہا ہے, میری چیٹس دکھا رہا ہے, میری پکچرز دکھا رہا ہے, اور یعنی جنرلی اکثر ٹائم پہ. اور وہی بات آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. ایون سبحان اللہ, سم آف دا ٹائمز یو آر ٹاکنگ ٹو ایچ ادر, اور کانفرنس کال میں ایک آپ کا دوست میوٹ پہ موجود ہے, اور اچھا مجھے تو وہ یاد آ رہا ہے, کبھی کبھار ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے کچھ سوالات کہ جی ہمارے ہاں ایسا سین نہیں ہے, لڑکا قرآن کا حافظ بھی ہے, رائٹ, اور وہ تلاوت بڑی اچھی کرتا ہے, اور فلپ سائڈ کیا ہے کہ وہ تو مجھے تہجد کے وقت اٹھاتی بھی ہے, مجھے کال کرتی ہے. آئی مین اس کے بارے میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ شیطان بھی کنفیوزڈ ہے. میں نے تو ان کو کسی اور کام پہ لگایا تھا, تو اللہ کے قریب ہو گئے ہیں. نہیں اچھا, وہ کہتے ہیں کہ ہم ریلیشن شپ میں تو ہیں لیکن ہم کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرتے. ہاؤ انوسنٹ یار, ہاؤ سویٹ از اٹ, رائٹ. This is another trap of شیطان یار. شیطان جو ہے نا بڑا سلولی اور بڑا پیشنٹلی کام کرتا ہے. جو آپ نے کہا نا کہ
جو لوگ گھر سے بھرے ہوئے نہیں ہوتے نا وہ بہت ایزیلی پریز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جس خاتون کو اس کے باپ نے پیار نہیں دیا ہوا ہوتا نا, اور جس بیٹے کو اس کے پیرنٹس نے ہگ اور کڈل اور اپریسیشن اور کہنا کہ یار تم ماشاءاللہ بڑا کمال کے کام کرتے ہو, تو وہ پریز کے بھوکے ہوتے ہیں. وہ بھرے ہوئے کوئی بھی تعریف کر دے گا چاہے جھوٹی کر دے گا, دے ول فال فار دس پرسن ایزیلی. تو میں یہاں پہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو پیرنٹس کو کہ اپنے بچوں کو ویلیڈیشن دیں, ان کو باہر کی ویلیڈیشن پہ ڈپینڈنٹ نہ کریں, ان کو خود سے اتنا بھرا ہوا رکھیں پیار اور محبت کا, اور انڈورفنز ان کو اتنے دیں ہگز اور کڈل کر کے کہ ان کو باہر ضرورت نہ پڑے. اور دوسرا یہ بھی دوں گا خواتین کو کہ پلیز ڈونٹ سیل یور سیلف فار سچ اے چیپ پرائس. یعنی کسی کو ایزیلی اپنا نمبر نہ دیں, کسی سے ایزیلی بات نہ, یو آر اے جیم, یو آر اے ڈائمنڈ, تم ایزیلی ایکسیسیبل نہیں ہونے چاہیے. ہر کوئی بات کر سکے, ہر کوئی گپے مار سکے, یا ہر کوئی ایزیلی ہائی فائی ٹچ کر سکے. دس شوڈ ناٹ بی دا کیس. اچھا, رادر یو شوڈ بی the honor and pride of your husband. The first man who should touch you after your father and your brother is your husband. تو اپنے آپ کو اتنا ویلیبل بنائیں. پلیز ڈونٹ بی یعنی ہر کسی کے ساتھ گپ شپ لگا دینا, ہر کسی کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے چلے جانا اور باتیں کرنا شروع کر دینا. سوالات چونکہ آپ کو بھی آتے ہوں گے, آئی ایم شیور آپ سب کو آتے ہوں گے, اور مجھے اس پہ غصہ بھی اکثر چڑھتا ہے. میں یوتھ کو کہتا بھی ہوں کہ بھائی کوئی اور سوال بھی پوچھ لو. آج تک یہ سوال نہیں آیا کہ کوئی گول ہے میرا, کوئی ایسپیریشن ہے, یا میں نے اپنے علاقے میں کوئی حلقہ شروع کرنا ہے, یا کوئی بک ریکمینڈ کر دیں, یا بتا دیں کہ میں کہاں سے یہ والے اس کے. آ جا کے سارے سوال یہی ہیں, سر آئی لو اے بوائے یا آئی لو اے گرل اینڈ آئی فیل ان لو, اور پھر شادی نہیں ہوئی, بتا دیں کیا کریں پیرنٹس کو. مطلب مجھے تو کبھی کبھی میرا دماغ پھٹ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی اور سوال بھی کر لو خدا کے لیے. تو بہرحال میں آپ کو ایک پرسپیکٹیو ابن القیم کا دیتا ہوں, اور یہ بڑی قابل غور بات ہے. ہی سیڈ کہ شہوات لیڈ ٹو شبہات, لسٹ لیڈس ٹو ڈاؤٹس. اور یہ ہماری جو یوتھ کا ایمان کمزور ہے نا, یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ابو سعد میں آپ نے خطوات شیطان کی بات کی تھی, الٹیمیٹ رزلٹ اس کا ایتھزم ہے. اور ہمارے پاس ایسے سوالات آتے ہیں کہ میں نے دین چھوڑ دیا, اور اس کی چھوڑنے کی وجہ کہ اللہ نے جو اندر گلٹ آپ کے رکھی ہوئی تھی, وہ ظاہر ہے وہ علام تو ہے, وہ علام تو بچے گا چاہے آپ جتنے مرضی لبرل ہو جائیں. لیکن اس گلٹ کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اس کوگنیٹیو ڈسوننس کو ختم کرنے کا, کہ آپ اسلام سے ہی جان چھوڑو. آپ جو ہے نا ٹوٹل ہی ڈاؤٹ میں آ جاؤ, اور پھر آہستہ آہستہ اللہ سے بھی ناراض ہو جاؤ. یہ دس از ہاؤ آور برین ایمان اور حیا ایک ہی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے میں پڑھ کے آپ اللہ سے بھی جاؤ گے, ٹوٹلی جاؤ گے. شیخ مجھے وہ نریشن یاد آ گئی جہاں پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ان الحیا والایمان قرنا جمیعا اذا رفع احدهما رفع الاخر. سبحان اللہ. یعنی ہم سمجھ کے لیتے ہیں کہ ایمان از سمتھنگ ایلس اور حیا از سمتھنگ ایلس, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اگر حیا چلی جاتی ہے بندے کے اندر سے تو آٹومیٹکلی ایمان بھی چلا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ بندہ بولے کہ میں ایماندار تو بہت ہوں لیکن فحاشی کو پروموٹ کرے, غلط کپڑے پہنے, رائٹ, لغو بات کرے. تو یہ ایک کمپلیٹ پیکیج ہے. اس میں نا یہ بھی ہے کہ یا سبحان اللہ, there are some people who commit adultery اور ان کو اس سے گناہ ملتا ہے, but there are some people who do not commit adultery but ان کو اس سے گناہ مل رہا ہوتا ہے, because they aspire to commit adultery one day. They aspire and they want that girl one day, and once they have the mission کہ جب مجھے یہ لڑکی پھنس گئی تو میں یہ کام کروں گا, یا مجھے کوئی اپرچونیٹی مل گئی, یا تو بھی مال نہیں ہے یا تو بھی پکڑے جانے کا ڈر ہے, لا الہ الا اللہ, یو آر ناٹ کمٹنگ دیٹ سن, یو آر ناٹ گیٹنگ دا پلیجر آف اٹ, جو کہ بڑا ٹیمپرری پلیجر ہے, بٹ یو آر اسٹل گیٹنگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 ڈسٹرکٹیو سنس کے بارے میں بتاؤں, اور 3 سیلفیفک ورچوز کے بارے میں بتاؤں, اور 3 ایکسپیشنس کے بارے میں بتاؤں جو کہ گناہوں کو معاف کر دیں. انہوں نے کہا جو ڈسٹرکٹیو ہے نا, تباہ کر دیتے ہیں انسان کو. گریڈ دیٹ از اوبیڈ, یعنی لالچ ہونا, whims that are followed, temptations that are followed, اور third is کہ a man who is impressed by himself, عجب, خود پسندی کہ میں بڑا. اور یہ دوسرا سے بتانا کہ temptations that are followed, یعنی جو دل چاہنا وہ کرنا. اور جب اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ اعمال جو کہ سیلفیفک جو تمہیں نجات کا باعث بن جائیں گے, moderation in wealth, چاہے تنگی میں یا مال کے ٹائم میں,
اور غصے کو کنٹرول کرنا جب انسان کو نکالنا اس کے لیے آسان ہو. اچھا برو اس میں نا ایکچولی جنرلی نا جو آج کے نوجوان ہیں نا بیسیکلی وہ سمجھ ہی لیتے ہیں کہ دس از لو, یہ محبت ہے, لیکن وہ لسٹ ہوتی ہے. اور اگر آپ جنرلی پوچھیں لوگوں سے کہ اچھا آپ اپنی وائف کیسی چاہتے ہو, ہاؤ شوڈ شی بی, تو وہ یہی کہیں گے میں چاہتا ہوں کہ میری وائف میرے لیے ہو, میننگ وہ کسی کے سامنے اپنی جو ہے باڈی کو ایکسپوز نہ کرے, یا اس کے میل فرینڈس نہ, اس کی ٹریٹس نہ, رائٹ. اور وائس ورسا خاتون بھی یہی چاہتی ہے کہ جو میرا ہسبینڈ ہے وہ پروٹیکٹیو ہو, میننگ بیسیکلی جو مرد کا کام ہے نا وہ پروٹیکٹ کرتا ہے اپنی گھر کی خواتین کو, اور خاتون کو پروٹیکٹ جو ان کے فادر ہیں وہ کرتے ہیں, بھائی کرتے ہیں, ہسبینڈ کرتے ہیں, یا ان کے بیٹے کرتے ہیں, رائٹ. تو پروٹیکٹیو ہونے چاہیے. لیکن جب بندے اس ماحول میں آ جاتے ہیں نا تو وہ یہ بھول بیٹھتے ہیں کہ میں اس خاتون کو کیسے اپنی وائف بنا سکتا ہوں. آئی مین بیسیکلی وہ لسٹ جو ہے وہ پلے ہو رہی ہوتی ہے, اینڈ یو نو اٹ گوز لائک دیٹ. اور خواتین کو بھی یہاں پہ وہ ہے کہ بہنوں یاد رکھیں کہ مردوں کو وہی خواتین پسند آتی ہیں جو پاک ہوں, پیور ہوں. شادی میٹیریل اور خاتون ہوتی ہے اور گرل فرینڈ میٹیریل اور خاتون ہوتی ہے مردوں کی نظر میں. 99% جو ہر کسی کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرے اٹھے بیٹھے لگتا ہے ہاں یہ دوستی کے لیے اچھی ہے, یہ فزیکل ریلیشن کے لیے اچھی ہے, بٹ شادی کے لیے نہ توبہ میری شادی کی مجھ سے کروں گا جو کسی سے بات نہیں کر رہی, جو اپنی حیا. سو اف یو وانٹ ٹو بی ویلیویبل, اپنے آپ کو اتنا ایزیلی نہ ایکسیسیبل کریں. بٹ اف یو وانٹ ٹو بی لائک اٹ یوزڈ اینڈ ابیوزڈ ایز اے ٹیشو پیپر. اور اس میں نا ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پہ بات آگے بڑھ گئی اور آپ نے اپنا 2 سال جو ہے اپنا ریلیشن جو ہے چلایا, بات چیت وغیرہ وغیرہ, اور آپ کی ایونچولی شادی ہو جاتی ہے. آج کل ڈائیورسز اس لیے بہت زیادہ ہے. میں یہ بک پڑھا تھا ڈینیل گولمن کی, وہ بتاتا ہے کہ اب یہ ویسٹ کے بتا رہا ہے اسٹیٹسٹکس, بتاتا کیا ہے کہ 1980s میں وہاں پہ ڈائیورس ریٹ تقریباً more than 65-70% تھا, رائٹ. اب یہ مسلم امہ میں بھی ڈائیورس ریٹس اس اپ دا روف بہت زیادہ ہو چکے. اس کی وجہ کیا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ جو ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں اور بعد میں ایونچولی 2 سال 3 سال کے بعد شادی کر لیتے ہیں, انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں ایک پرسونا قائم کیا وہاں پہ. اچھا میری وائف بہت خوبصورت ہے, وہ یہ ہے اور وہ ہے, اور ہوتا کیا ہے کہ دونوں سائڈ ایسے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ ایز اف دے آر اینجلس, ان میں کوئی خامی نہیں ہے. لیکن جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے 1-2 دنوں کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ جی وی آر ہیومنس, ہسبینڈ صاحب جو ہے خراٹے بھی مارتے ہیں, اچھا یہ جو ہے کام بھی نہیں کرتی. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ ساری جو خواب ہوتے ہیں وہ ٹوٹ پڑتے ہیں, اور کچھ ہی مہینوں میں, کچھ ہی دنوں میں وہ سارے جو ہے نا وہ ڈائیورس تک بات پہنچ جاتی ہے. سو دیکھیں ایک ریسرچ کے مطابق ریلیشن شپس بیسڈ آن ٹو مینی ٹیکسٹ میسیجز آر ویک ریلیشن شپس. یا جو ریلیشن شپ جو شادی سے پہلے لانگ ٹرم چلتے ہیں دے آر بیسڈ آن ہائپوتھیٹیکل کوشچنز کہ اچھا ہم ہنی مون پہ کہاں جائیں گے, اچھا پھر بیبیز کا نام کیا ہوگا, اور وہاں پہ ہائپوتھیٹیکل کوشچنز کے بعد اتنے زیادہ پھڈے اور اختلافات ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ سبحان اللہ یار آنیسٹلی جیسے ہم نے کہا نا کہ یو کی ناٹ اسٹارٹ سم تھنگ حرام تھنکنگ اور اٹ ول بیکم حلال ون ڈے. یعنی آپ کیسے اس میں اللہ کی طرف سے برکت اور رحمت چاہتے ہو, اٹس آل لسٹ جو. اینڈ وین یو آر ان دا ریلم آف لسٹ لاجک گوز آؤٹ آف دا ونڈو. صحیح. پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اولاد کی تربیت کیسے کرے گی, یہ پیرنٹس کے ساتھ کیسے ڈیل کرے گی. اور یار اخوان واللہ اگر ہم محبت کو سمجھ لینا, ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ محمد کو 6 یا 7 سٹیجز وہ بیان کرتے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ سیز کہ جو تم یہ محبت ہم جو سمجھتے پھرے نا یہ محبت ہے ہی نہیں. ایون مارک ٹوین بھی کہتا ہے کہ لو سیمز ٹو بی دا سوئفٹسٹ بٹ اٹ از دا سلویسٹ آف آل گروتھس. نو مین اینڈ وومن نو واٹ ٹرو لو از until they are married for a quarter of a century. 25 سال کی محبت پتہ چلتا ہے کہ یہ محبت ہے کیا. سو ابن تیمیہ says کہ پہلی چیز ہوتی ہے نا جو کسی کو دیکھ اور پسند آئی وہ ہے اللہ علاقہ, کنیکشن. ایک لڑکا ہونا ہلکا سا نا, ایک ہلکی سی ایک فیلنگ آنا, کریٹ ہونا, فیلنگ سم تھنگ ان دا اسٹمک, لکس پسند آ گئی, ہاں یار شی کین بی مائی پوٹینشیل اسپاؤس. دوسری چیز ہے الصباحہ, انفیچویشن ہونا شروع ہو جانا کہ یس آئی لائک دا وے شی ٹاک, آئی لائک دا وے شی واکس اینڈ ایکس وائی زی. پھر ہے الغرام, جب انسان بہت زیادہ اپنے آپ کو ایموشنلی انویسٹ کرتا ہے کسی خاتون کے اندر, وہ پھر نا
اس کی محبت یا اس کا جو ایک اٹریکشن ہے اس کو پکڑ لیتی ہے. غریم بولتے ہیں اس بندے کو جو کہ قرض میں ہوتا ہے عربی میں. اور جہنم کے عذاب کو بھی غرامہ کہا گیا ہے. ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غرامہ. جہنم کے آگ سے بچانا کیونکہ وہ پکڑ لیتے ہیں انسان کو. تو یہ گرپنگ لو ہو جاتا ہے. پھر جب انسان مزید اپنے آپ کو انویسٹ کرتا ہے پھر ایک سٹیج پہ تو سوچتا ہے العشق, جو عشق کا جو ہم ٹرم یوز کرتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اندھا ہو جاتا ہے, اپنی بھی فکر کم کرتا ہے اور دوسرے کی فکر اپنے سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد ہے التتیم which is enslavement, کہ تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں. سجدے سر جھکتا ہے یا یہ یعنی انسلیومنٹ, غلامی میں آ جانا ہوتی ہے. اور اس کے بعد ہے التعبد, عبادہ جسے ہم بولتے ہیں. سو انسان کے لیے عشق سے اوپر کا درجہ نہیں ہے. we should love somebody till the stage of عشق. بیوی ہے یا کوئی بھی ہے, حب محبت جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے بعد یہ جو سٹیج ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہے. اور یاد رکھیں جس شخص کو بھی اب اللہ تعالیٰ کے قریب یا اللہ سے اوپر لے کے آئیں گے نا, اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کے رکھ دے گا. بالکل. اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کسی طرح سے بہتر کرنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو. برو آپ نے جو بات کی نا کہ لڑکیوں کو چاہیے اپنی ویلیو کریں, اس پہ میں تھوڑا سا لڑکیوں کو جھنجھوڑنا بھی چاہوں گا کہ میرے دور میں and I'm sure you guys will relate, چاہے جتنا مرضی ہم خرافات میں تھے لیکن ہم بوائز آپس میں بیٹھے ہوتے تھے نا, اور دور سے ایک لڑکی چلی آ رہی تھی چاہے پردہ نہ کیا ہو, ویسے عام لباس میں جو بھی ماڈرن لباس میں, تو ہم ایک دم نا چپ کر جاتے ہیں. اگر ہم کوئی گالیاں دے رہے ہیں یا کوئی فضول باتیں کر رہے ہیں تو ہم ایک دم خاموش ہوئے تھے یار وہ لڑکی آ رہی. ابھی تو لڑکیاں ساتھ بیٹھ کے ایف ورڈس, سلینگس, ہائی فائیوز, ایڈلٹ جوکس, ڈوئل میننگ ٹاکس, بہت زیادہ واٹس ایپ گروپس, یہ سب چیزیں تو یوٹیوب ویڈیوز میں بھی ہو رہی ہیں. تو وہیں اسٹرینج تھنگ از کہ میں کامنٹس میں جا کے دیکھتا ہوں یہ آپ والی بات ہے. جی اسٹرینج ٹو فائنڈ گرلز کامنٹنگ. جی ہاں, اینڈ اپریشیٹنگ. شیخ گرلز چھیڑتی ہیں اس لڑکے کو جو نا تھوڑا سا حیا والا ہوتا ہے. مطلب میں اب کو یہ نہ کہے جی یہ سیکسسٹ ہو رہی ہے, وومن پہ بلیم ڈال رہے ہیں. ہم نے پہلے اچھا خاصا مین پہ بلیم ڈالا ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وومن فالٹ پہ نہیں ہے. جی تو یہ جو حیا کا ختم ہونا ہے نا, اور یہ سمجھنا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں جس انداز میں بیٹھوں, جو مرضی پہنوں, جو مرضی بات کروں, جس مرضی انداز میں بات کروں, اٹ ڈزنٹ میٹر. اور یہ انفارچونیٹلی ریڈیکل فیمنزم نے یہ سکھا دیا کہ جو مرضی کرو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے, تم پہ زیرو رسپانسبلٹی ہے, واٹس ایور, نو رسپانسبلٹی ایٹ آل. اور اس سے پھر نقصان کیا ہوا کہ جب وہ لڑکیوں نے بہت زیادہ, ظاہر ہے ان کا بھی وہی ورڈ میں کہوں گا چاکا کھلا بہت جینڈرز کا, تو پھر لڑکوں نے بھی بہت زیادہ اس کو اپرچونٹی سمجھے. لڑکوں نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ خود اپنی ورتھ نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے, اگر خود ان کو چاہیے اس طرح کا لہجہ اور اس طرح کے جوکس اور یہ چیزیں سو بی اٹ. تو یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جو اس وقت چل رہا ہے نا, اس میں دونوں جینڈرز کا میں سمجھتا ہوں بہت قصور ہے. ایگزیکٹلی. اور دے آر لاسٹ. میں تو کبھی کہ وہی بات ہے اگین میں کہوں گا کہ ہوپلیسنس ہوتی ہے, بٹ آئی تھنک لیٹس ڈسکس سولوشن بھی. اب کافی ہم نے جھنجھوڑ تو دیا ہے, ہاں سولوشنس پہ بھی جو ہے. پہلی بات تو میں سولوشن ایک دوں گا کہ یار اپنا جو اسپاؤز ہے نا وہ خود سے نا نکل جائیں مشن پہ تلاش کرنے کے لیے, اپنے پیرنٹس پہ اس کو چھوڑیں اور پیرنٹس کے ساتھ میوچل ڈیسیژن پہ اس کو رکھیں کہ آئی ول ناٹ فائنڈ مائی اون وائف بائی مائی سیلف ان اے یونیورسٹی. بائی دا وے یونیورسٹی از ون آف دا ورسٹ پلیسز ٹو فائنڈ اے اسپاؤز بائی دا وے. اچھا اس میں میں آپ کو ایک اور پریکٹیکل سولوشن دیتا ہوں. دیکھیں لیٹس ایکسیپٹ دا ریالٹی کہ پسند تو کر ہی لے گی یوتھ ایک دوسرے کو, ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا معاملہ. اور ٹھیک ہے ہم بھی ٹوٹلی نگیٹ نہیں کرتے اس چیز کو پسند آ سکتا ہے. اب آپ اس ماحول میں چلے گئے ہیں تو ٹھیک ہے فائن, بلکہ پسند نہ آئے تو پرابلم ہے. نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, انوائرمنٹ ایسا ہے جی اور آپ کو پسند نہیں آ رہا تو یہ بایولوجیکل پرابلم. لیکن اس میں ایسا بھی ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ بہت ہی انڈیفرنٹ رہتا ہے ٹو واٹس ہیپننگ ان دا کلاس. فار ایگزامپل وہ ہی از فوکسڈ, آتے نظر نشی کر کے جاتا ہے, کلاس میں پڑھتا ہے اور پھر ہی ایگزٹس. جو یونیورسٹی میں ایکچولی ایسا ہی ہونا چاہیے. تو میں مذاقاً بات کر رہا ہوں, جو یہ کر رہا ہے وہ بایولوجیکل مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ, وہ کانشیسلی اویک ہے بندہ. تو میں یوتھ کو یہ کہتا ہوں کہ سپوز تم دونوں کو پسند آ گیا, ایک دوسرے کو پسند کر لیا تم نے اور بات چیت شروع کر دی ہے, تو شروع میں ہی پیرنٹس کو انوالو کرو, شروع میں ہی کر لو.
ٹھیک ہے. میں اس کے پیچھے سائنس بھی جو ہے نا وہ بتاتا ہوں انہیں کہ تمہیں شروع میں پتہ لگ جائے گا معاملہ ہم آگے لے جا سکتے ہیں کہ نہیں لے جا, بجائے کہ 3-4 سال ریلیشن چلایا, 2 سال اس کے بعد لائے اور پھر پتہ لگا کہ نہیں انہوں نے تو کہیں اور ارادہ کیا, یا ہم جٹ ہوتے ہیں, یہ راجپوت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ہم سید ہیں, یہ شیخ ہیں وغیرہ وغیرہ. ڈے 1 میں ہی انوالو کر لو گے تو فتنے سے بچنے کے بہت چانس ہیں. ایک تو تمہیں پتہ لگ جائے گا, تمہارے پیرنٹس کو بھی پتہ لگ جائے گا. تو آئی تھنک تھوڑا پریکٹیکلی کیا خیال ہے یہ, یا موو ٹورڈز نکاح برو. ہاں یہی صحیح بات ہے کہ پیرنٹس سے بات کرو تاکہ وہ حلال ہو جائے یار. ایگزیکٹلی یو ول انجوائے دیٹ ریلیشن شپ, یو نو. ہمارے بہت سارے یوتھ کلب میں لوگ ہیں, بہت سارے ہمارے جاننے والے ہیں جنہوں نے جب ان کو سمجھ میں آئی, انہوں نے ہمارے لیکچرز ذرا سنے الحمدللہ, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پیرنٹس کو آن بورڈ کیا. بالکل. اور پیرنٹس نے جہاں پہ وہ ٹھیک جائز رشتہ تھا, اچھا رشتہ تھا, خاندانی لوگ تھے, کیمسٹری میچ ہوئی تھی, نکاح کر دیے برو. اور دے ور ہسبینڈ وائف, وہ گھر سے لڑکا نکلتا تھا, اپنی وائف کو پک کرتا تھا جو کلاس فیلو تھی اس کی, اور بنک کرتے تھے, اور بنک بھی کرتے تھے کبھی کبھی, ٹھیک ہے, جو کہ ہم ریکمینڈ بالکل نہیں کر رہے. صحیح. اور دے لیوڈ لائک ہسبینڈ اینڈ وائف ایک طرح سے, ٹھیک ہے, رخصتی نہیں ہوئی تھی. صحیح. جیسے گریجویٹ انہوں نے کیا, ان کی رخصتی جو ہے نا وہ کر دی گئی, اسائنمنٹس بھی آسان ہو گئی, ٹیسٹ بھی آسان, مردوں کی طرح آسان ہو گئی. وہی چیزیں جو آپ کے لیے گناہ کا باعث ہیں, جی, اللہ سے دوری کا باعث ہے, وہی ثواب کا باعث بن جاتی ہیں. میں آپ کے سامنے سبحان اللہ ایک لسٹ رکھوں کہ میں نے ایک آرٹیکل میں پڑھا کہ گرل فرینڈ کے فائدے کیا ہیں. گوروں کا آرٹیکل ہے. اب وہ فائدے ذرا آپ سنیں. فائدے تو بہت ہیں, لیکن سوچیں کہ اگر اسی کو آپ حلال میں کنورٹ کر رہے ہیں تو سبحان اللہ زندگی دنیا میں جنت ہو جائے. ایک ہے جی کہ ناٹ ایور فیلنگ لونلی, لونلینس ختم ہوتی ہے. being happy with someone who is always concerned about you, brightening your life, کیونکہ کلرز آتے ہیں لائف میں, برائٹن ہوتی ہے لائف. encouraging you to do good things, ٹھیک ہے, اور پھر یہ کہ helping you to solve problems, staying with you when feeling exhausted and discouraged, taking good care of you closely when you are sick, accompanying you to everywhere you want, being as a private driver, driving for you. یہ بوائے فرینڈ کے بارے میں کہا جائے کہ وہ having special gifts for special occasion, taking good care and even repairing your car well, repairing your roof when it leaks. کیا بات ہے, یہ نیکسٹ لیول وہ بوائے فرینڈ ہے. اچھا, تو شیخ یہ تو میاں اور بیوی ہے یار, یہ تو میاں بیوی کے واللہ یہ میاں بیوی ہیں. اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے, اچھا جس میں آپ نے بات کی نا, اگر پسند کر لیا ہے اور بات چل رہی ہے, ہاں, آئی ووڈ سجیسٹ کہ بات چلاتے نہ رہیں. اگر اب سمجھ میں آ گئی ہے, بات چلاتے نہ رہیں, پیرنٹس کو انوالو کریں اور کہیں کہ if I am sincere with you and you are sincere with me, ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے نا. یعنی یہ میری سنسیئرٹی کا کیا تقاضا ہے آپ سے کہ میں آپ سے بات کرتا رہوں اور آپ کو اپنے رب سے دور کر دوں. And if we die right now in this state, تو اللہ ہمیں عذاب دے یا ہم کہیں اور چلے جائیں. یہ تو سیلفشنس ہے. اصل سیلف لیسنس یا ٹرو لو یہ ہے کہ میں اور آپ کٹھے اس کا خیال رکھیں, اور وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں بات نہ کریں, اور جب ہمارے پیرنٹس نکاح کر دیں تو پراپر طریقے سے ایک دوسرے سے ملیں, جو سوالات کرنے کریں, اور پھر نکاح کر لیں. کیونکہ پیرنٹس کا ایکچولی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ کمانے کے قابل نہیں ہو, ٹھیک ہے, اور آپ کیسے خیال رکھیں, تو شادی ابھی نہیں ہو سکتی. تو نکاح جو ہے نا, رخصتی نہیں, نکاح یہ ایک اسٹیپ ہے جو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس میں آپ پہ رسپانسبلٹی بھی اس طرح سے نہیں آتی. بالکل. ایک بوائے کو میں نے تھوڑا سا سمجھایا, وہ بات کر رہا تھا, اور وہ سنسیئر اباؤٹ اٹ, آئی وانٹ ٹو لیو, ٹھیک ہے, مجھے سمجھائے میں کیا کروں, کیسے کروں. تو میں نے اس کا اسٹریٹ نہ بات کیا. اگر اس نے کہا نہیں کوئی نکل سکتی ہے دلیل یا کوئی لوپ ہول نکل سکتا ہے کہ 3 دن بعد کر لوں, 4 دن بعد کر لوں, ویسے ہی کوئی سلام دعا کر لوں, میں نے کہا نہیں, ٹوٹلی کٹ آف کر. اچھا, اس نے بڑی عجیب بات کی. اس نے کہا کہ سر مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں اور چلی گئی, اگر میں نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی تو مجھے ڈر ہے میرے ہاتھ سے نہ نکل. میں نے کہا سبحان اللہ, یعنی جس میں تمہیں ٹرسٹ ہی نہیں ہے اس کو تم ایز اے اسپاؤز, یہ کون سا لو ہے, یہ کون سا ریلیشن شپ ہے کہ یو ڈونٹ ایون ٹرسٹ, یو فیئر کہ وہ ہاتھ سے نکل جائے گا یا ہاتھ سے نکل جائے گا. دس از دی ریئلٹی. آپ کو اگر فار ایگزامپل اسی لڑکے کو اگر دبئی جانا پڑ گیا 2 مہینے کے لیے کسی جاب کے پروجیکٹ کے حوالے سے, جی ہاں, یو ول فیل انسیکیور آل دا ٹائم یار. ابھی دیکھو یار, یہ مردوں کیا ہو گیا تم لوگوں کو, بندے بنو یار. دیکھو سبحان اللہ یار, یہ واقعی میں فیئر ہے لڑکوں کو. اس کا مطلب پیار سچا نہیں تھا, ہے نا. بالکل. انسیکیورٹی, شیطان دیکھیں نا, جو ہر ایسا ریلیشن اس میں انسیکیورٹی بہت زیادہ ہوگی اوبیسلی, جو حلال طریقے سے نہیں بنایا گیا. بٹ میرے خیال ہم اس کو بھی وہ ڈسکس کریں کہ کئی ٹھیک ہے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں غلط ہے, بٹ وہ پھنس گئے اور ہو گیا ان سے,
ٹھیک ہے نا. اب وی کانٹ ایکسپیکٹ پرفیکشن. اب تو اللہ معاف کرے فزیکل ریلیشنز بھی بہت عام ہو گئے ہیں, رائٹ. تو وہ باقاعدہ یہ کہتی ہیں, ایون لڑکیاں وہ کہتی ہیں کہ وی فیل ڈرٹی ناؤ. ہمیں پتہ ہے کہ وی آر ڈومڈ, اب ہمیں کوئی پاک مرد نہیں مل سکتا, ٹھیک ہے نا. اب ہماری آخرت بھی گئی, دنیا بھی. شیطان ہوپلیسنس, یہ تو غلط کانسیپٹ ہے, یہ غلط تو کانسیپٹ. تھوڑا سا یہ کہ ہوپ فل بھی بات اگر ہو جائے کہ بالکل شیخ, یہ جو ہے نا کہ ناپاک مردوں کے ناپاک خواتین, یہ بیسکلی اس کا تفسیر ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. کہ اگر آپ کے لیے پاسٹ میں آپ سے زنا ہو گیا یا آپ نے ملٹیپل ٹائمز بھی ہو گیا, آپ نے اپنی توبہ کر لی ہے, تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے. یہ بیسکلی اس کا تفسیر بالکل ڈفرینٹ ہے, اس کی ڈیٹیلز بھی نہیں جا رہے. کلمات کی بات ہے بیسکلی, ٹھیک ہے. تو آپ کو پاک مرد مل سکتا ہے, بالکل مل سکتا ہے. صحیح. آپ کافر تو نہیں تھی نا. کفر سے جو لوگ اسلام میں آئے اور ان کو اللہ کے نبی سے بھی شادی ہو گئی, ٹھیک ہے, امہات المومنین بن گئے, وہ دی بیسٹ آف پیپل. صحابہ صحابیات کے معاملات ایسے ہی ہیں. بلکہ توبہ کرنے کے بعد تو بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے نیا پیدا ہو گئے. بالکل, اور وہ نیکی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. ہاں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دونوں نے سے گناہ ہو گیا, ابھی سمجھ میں آ گئی ہے اور آپ دونوں کیمسٹری میچ کر رہی ہے اور آپ دونوں ابھی اللہ کی طرف جرنی اختیار کرنا چاہ رہے ہیں دونوں, پھر یو کین گیٹ میرڈ انشاءاللہ. آپ دونوں ہسبینڈ وائف شادی کر لیں, آپ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہیں. بٹ اگر ایک بھی اللہ کی طرف جانا چاہ رہا ہے اور دوسرا ریٹیلیٹ کر رہا ہے کہ میں نے نہیں جانا, یار نماز کی, اب تم مولوی تو نہیں ہو گئے نا, تو پھر آئی ووڈ ناٹ سجیسٹ ٹو گیٹ میرڈ ٹو دیٹ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, بیکاز وہ پھر اللہ کی طرف جانے میں آپ کے لیے بہت مشکل پیدا کرے گا. مجھے ایک واقعہ یاد آیا آپ کی بات سے. حضرت عمر کے دور میں صحیح واقعہ ہے. ایک شخص ہے حضرت عمر کے پاس, اس نے کہا میری بیٹی سے زنا مرتکب ہوا تھا, تو اب میں اس کا رشتہ کہیں کر رہا ہوں, تو شوڈ آئی ٹیل دا فیملی یا ٹیل دا گائے. آپ کو پتا حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا میں تمہیں کوڑے ماروں. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ نے جب یہ گناہ چھپا دیا تو تم کون ہو کہ اس گناہ کو پا جاؤ. اب ایک اور حدیث میں آتا ہے, کل امتی معافن الا المجاہرین, میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا ایکسیپٹ ان کے جو اپنے گناہوں کو ایکسپوز کرتے ہیں, کہ اللہ نے انہیں گناہوں پہ پردہ ڈالا اور اگلے دن آ کے وہ بتا دیتا ہے کہ یار تیرے بھائی نے تو یہ کیا, یا فخر سے یا کسی کو بتا دیا کہ میں نے. ہاں, کاؤنسلنگ کیس میں کسی سے ہیلپ سیک کرنا وہ الگ بات ہے, بٹ ایکسپوز جو سیلفی لگا دینا, اسٹوری لگا دینا کہ آئی واز ایٹ دیٹ پارٹی ود 59 ادرس, تو وہ جو ہے نا ایکچولی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, دس از ڈن ان دا لینگویج آف سنسیریٹی. سنسیریٹی کے نام پہ ہوتا ہے ایکچولی کہ میں اپنے ہونے والے ہسبینڈ سے یا وائف سے, اسپاؤس سے اتنا زیادہ سچ ہوں, میں اپنا سب کچھ کھول کے رکھوں. تو obviously it's not recommended. not at all. اچھا, ایک بہت پریکٹیکل سولوشن مجھے سمجھ آتا ہے لڑکے لڑکیوں کے لیے, کہ ایسی کمپنی میں نہ بیٹھیں جہاں پہ ٹاپکس ڈسکس ہو رہے ہیں, بیکاز وہاں پہ صحیح لسٹ آتی ہے, ڈیزائر بڑھتے ہیں. یعنی دیکھیں نا, اگر آپ ایسی کمپنی میں بیٹھ رہے ہیں جہاں یہ لڑکیوں کی باتیں ہو رہی ہیں, افیئرس کی باتیں ہو رہی ہیں, اسکینڈلس کی باتیں ہو رہی ہیں, یا ایک دوسرے کو میسیجز دکھائے جا رہے ہیں, یا ڈسکشن ہو رہی ہے, ایون وہ گندی ڈسکشن فگرس کے بارے میں, وہ جو فلانی کلاس چلو ایسی ہے, یہ وہ یہ پہنتی ہے, وہ پہنتی ہے. تو آئی تھنک یہ پہلی ذمہ داری آپ کی کہ اس گندی کمپنی سے نکلیں, کیونکہ اگر آپ اس گندی کمپنی سے نہیں نکلیں گے تو اگین اینڈ اگین آئی تھنک یو گونا سلپ. ایگزیکٹلی برو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹ آل اسٹارٹ فرام دس. یہ جو باتیں ہم سنتے ہیں, یہ جو ہم دیکھتے ہیں, یہ تھاٹس ہیں نا بیسکلی. کمپنی میکس اور بریکس یو یار. ایون کمپنی نے ہی ایکچولی مجھے تو کمپنی نے اپروچ چینج کیا. وہ جو جن بھائیوں کی آپ بات کر رہے ہیں, ایک بڑی زبردست بات ان کے بارے میں یہ تھی کہ دے نیور فیلٹ اوفینڈیڈ. ایون کبھی جھٹک بھی دیا, کبھی ہم ان سے ناراض بھی ہوتے ہیں, یار کیا تم پیچھے پڑے رہتے ہو, جدھر جاتے ہیں آ جاتے ہو, ادھر کھڑے ہو گئے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہو, کچھ نہ کچھ اشارے کر رہے ہوتے ہو. دے نیور فیلٹ اوفینڈیڈ. دے ور آلویز لائک آپ پھر ایسے they were always like this, you know. آپ پھر پھسل گئے. They really were like that, man. یہ اسلام کا مزاج ہے bro. اور ہم نے بڑا ان کو اگنور بھی کیا تھا. اگنور کیا کچھ نہیں کیا, لیکن کنسسٹنسی برو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اینڈ اٹ ورک برو. اس کے بعد کمپنی تھی وہ جس نے ہمیں رکھا سیدھے راستے پہ. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, کیونکہ جو یہ جو میکینزم ہے نا, جو ہیبٹس فارمیشن کا, اٹ اسٹارٹ فرام تھاٹس. تھاٹس سے پھر ایکشنز میں کنورٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تھاٹ سے بلکہ فیلنگس میں کنورٹ ہوتا ہے, فیلنگ سے پھر ایکشن میں کنورٹ ہوتا ہے, اور ایکشن سے ہیبٹ بن جاتی ہے. بالکل ہے. سو اگر ہماری سوچیں ہی پاک نہیں ہیں, اور یار جسٹ امیجن پیرنٹس کبھی آپ لوگ اپنے بچوں کو جہاں بھیج رہے ہو نا, آپ کلیئر نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے. بھائی اگر آپ اور آپ کے دوست لڑکیوں کے بارے میں بات کریں تو پھر آپ کی بہن نے بھی کسی نہ کسی یونیورسٹی میں آنا ہے. آپ کی چھوٹی بہن نے, آپ کی بڑی بہن کسی یونیورسٹی پڑھ کے جا کے پڑھی آلریڈی پڑھی. یار سبحان اللہ یار, یہ معاملہ ایسے ہیں کہ جب ہم کسی اور کو نشانہ بناتے ہیں نا, کسی اور میں بات کرتے ہیں, تو پھر یہ جو مکافات عمل ہے نا, یہ الجزاء بجنس العمل,
کہ اس کے مطابق کیا جاتا ہے. تو پھر آپ کی بہن کے بارے میں بھی, بلکہ ایک بھائی نے تو کہا کہ تاہم میں یو ایس جا رہا تھا, یو کے جا رہا تھا, میری ماں نے مجھے ایک نصیحت کی جس نے مجھے بچا لیا ملٹیپل ایئرس کے لیے اور میں گناہ میں نہیں پڑا. کہتی ہے کہ پتر دیکھ بات سن, تیرے 4 بھائی یو کے سے پڑھ کے آئے ہیں اور تیری ماں اور تیری بہن پہ آج تک کسی نے آواز تک نہیں کسی, نہ میں بری نظر سے دیکھا ہے. اب تو یوز جا رہا ہے, اگر پیچھے سے ہمارے پہ کسی نے بری نظر سے دیکھا نا یہ آواز کسی, تو پھر پتہ چل جائے گا کہ تو بھی وہاں پہ پورا کام کر رہا ہے. دس ول ہیپن دی سیم ود فیملی. برو آپ نے جو بات کی اس سے مجھے یاد آیا کہ جیسے آپ نے کہا مجھے کمپنی نے ٹھیک کیا ہے, دس پٹس اے لاٹ آف رسپانسبلٹی آن دیٹ یوتھ جو کہ ایکچولی ہمارا پوڈ کاسٹ بھی سن رہے ہوں گے, زیادہ تر وہی ہیں جو ماشاء اللہ آلریڈی دین کی طرف ہیں. تو وہ جس یونیورسٹی میں ہم ان پہ بہت بڑی ذمہ داری پڑی کہ ایکٹیو بنے اور ایکٹیولی دعویٰ کریں, ٹھیک ہے, اور بس پیچھے پڑ جائیں, نکالیں اپنے فرینڈس. کیونکہ ایک طرف یہ لوگ ہیں اور دوسری طرف وہ یوتھ بھی سنتی ہیں جو کہ نکلنا چاہتی ہے, اور وہ ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اچھی کمپنی نہیں. آپ کس اسپیس کی بات کر رہے ہیں؟ گناہوں کے اس گھڑ میں وہ ایک ڈوم کیسے, گرین ڈوم کیسے تلاش کروں, وہ والا گرین ڈوم نہیں, وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہو, ایسے لوگ ہوں جن میں میں سانس لے سکوں ایزیلی, وہ میں کیسے تلاش کروں؟ کوئی اچھی کمپنی نہیں. اب وہ فتنوں کے دور میں نا ہمیں اصحاب کہف والا کام کرنا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا یونیورسٹی چھوڑ کے چلے جائیں کہ غار میں, میں کہہ رہا ہوں اپنی ورچوئل کیوز کریٹ کریں یونیورسٹی کے اندر ہی, اور آپس میں سب اکٹھے ہو کے بیٹھیں اور وہاں پہ دین کی باتیں کریں, اپنی انٹرسٹ کی گپ شپ لگائیں, چاہے وہ بائکس کی باتیں ہیں یا چاہے وہ گیجٹس کی بات ہے, بٹ پروڈکٹیو اور اچھی گپ شپ لگائیں اور لابینگ کریں, اکٹھے ہو جائیں. میں تو مشورہ دیتا ہوں لوگوں کو کہ یار آپ کی جو یونیورسٹی میں مسجد ہے نا, آپ یقین کریں وہاں جائیں, ضرور آپ کو کوئی نہ کوئی بھائی ملے گا دور بیٹھا ہوا داڑھی والا, ٹھیک ہے, اور وہ قرآن پڑھ رہا ہوگا, ضرور ملے گا. میں کہتا ہوں جائیں, بات کریں, ایسا نہ کہیں کہ ہمارے پاس کمپنی نہیں ہے. اپرچونیٹیز اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. بہرحال میں آپ کی باتوں سے مجھے یاد آیا میرا یونیورسٹی کا ٹائم, سبحان اللہ, جب میرے اپنے دوستوں نے مجھے چھوڑا, ترک کی کمپنی, تو مجھے اللہ نے وہ لوگ آٹومیٹکلی سبحان اللہ دیے, اتنا خیال کرنے والے, اتنا پیار دینے والے, لٹرلی لائک اے بگ بردر, جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار اس کی میں فکر کروں. یعنی انہوں نے نوٹ کرنا کہ فجر پہ اٹھانا, آ کے ہاسٹل لائف تھی, ہاسٹل لائف بڑی مزے کی ہوتی ہے, اور پھر یہ کہ ایون تہجد کے گولز بنانا, پھر ہمیں ٹاسک دینا, پھر ہمیں ہائکنگ پہ لے جانا. پہاڑی علاقہ ہے جی, ہے کہ بڑا زبردست وہاں پہ ہائکنگ ٹریکس ہیں, اور ہم نے باقاعدہ نا جتھا بنا کے کیفے میں جانا جان بوجھ کے, مطلب چڑھانے کے لیے سب کو, کہ مولوی آ گئے ٹخنوں سے اوپر فل شلوار, ٹھیک ہے, مطلب ایک جتھا بنا کے, گینگ بنا کے, کلاسز میں گینگ بنا کے جانا. آئی تھنک یہ اورا ہونا چاہیے. ہاں, اس میں نا تھوڑا سا بیلنس ہے, کسی کو افینڈ نہ کریں. ہمارا وہ شروع دور تھا اور ہم تھوڑے سے ایکسٹریم بھی تھے اس زمانے میں, افینڈ نہ کریں, اپنا ایک مزے کا کول گینگ بنائیں, ایگزیکٹلی, جس میں اپنے دین کو اون کریں, انپولوجیٹک بنیں, بالکل, اور پیسمسٹک یا پیسو نہ بنے, ایکٹیو مسلمز بنے, آرگنائز کریں کچھ ایونٹس, اور جج نہ کریں. یہ اسپورٹس ڈیز آرگنائز کریں, آپ کریں کام جس میں نشید چلائیں, میوزک نہ ہو, باسکٹ بال, فٹ بال کمپٹیشنز ہو رہے ہیں, اسلامک جیپرڈی ہو رہی ہے, کوئز کمپٹیشن, اسپیچ ڈیبیٹ کمپٹیشنز ہو رہے ہیں. تو آپ لوگ یہ کام کریں. برو ہماری کلاس میں نا ہم 4 دوست تھے جو کہ نا اس مائنڈ سیٹ کے تھے. میں تو بھی ریسنٹلی چینج ہوا تھا, تو آپ کی نا اس بات سے مجھے یاد ہے کہ ایونٹ ارینج کرانے سے, جو ہم نے فیئر ویل پارٹی دینی تھی سینئرس کو, ٹھیک ہے, تو ہماری کلاس میں جو مین ڈسکورس ہوا تھا نا, وہ اس بات پہ ہوا تھا کہ ہم 4 لوگ تھے, ہم اپنی کلاس کو, پوری کلاس لڑکے لڑکے, ہم ان کو نا ایک کیس پریزنٹ کر رہے تھے کہ یار ہم نا نشید چلائیں گے. سو وی ور پلینگ دا نشید ان دا کلاس. ہم ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھیں ہم میوزک نہیں کرتے. سو وہ اس کا اینڈ کیا نکلا اس پہ بے شک بات نہ کرے, لیکن وی ٹرائیڈ برو, وی ٹرائیڈ آور بیسٹ. وہ ایکٹیویزم والی بات ہے نا کہ وی ٹرائی ٹو بی ایکٹیو, یار کوشش تو کریں یار. اور شاید آپ کی چھوٹی موٹی ایفرٹ سے کسی کو ہدایت مل جائے اور کوئی آپ کے ساتھ جوائن کر لے آپ کو, بالکل آپ کو مزید اسٹرینتھ مل جائے. اور ایکچولی 2 ایکسٹریمز ہیں برو, ایک ایکسٹریم ہے کہ آپ اپولوجیٹک, دوسرا ایکسٹریم ہے کہ آپ بہت ایکٹیو. میں سمجھتا ہوں کہ اپولوجیٹک والے ایکسٹریم سے یہ بہت اچھا ہے کہ آپ ایکٹیو ہیں. اور کوئی ایسا بندہ نہیں ہے برو جس کو خواہشات نہیں ہوتی. اگر آپ انپولوجیٹک ہیں تبھی خواہشات ہوں گی, آپ کبھی پھسلیں گے, گناہ کا دل چاہے گا, بٹ اللہ کے سامنے توبہ کریں اور اسے ریزسٹ کریں انشاءاللہ. تو فیلنگز ختم نہیں کر دینی, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ان فیلنگز کو ریزسٹ کرنا ہے اور چینلائز کرنا ہے. بالکل صحیح. اچھے نکاح کے تھرو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یو بی دا پرسن جو کہ پوری یونیورسٹی میں ایک ایگزامپل کریٹ کرے کہ ایک ہسبینڈ اور وائف ڈیورنگ 2nd سیمسٹر یا 3rd سیمسٹر نکاح کر کے اکٹھے ایک اچھی لائف گزار سکتے ہیں, جس میں ہسبینڈ بھی پریکٹسنگ ہے, وائف بھی حجاب نقاب کرتی ہے,
اور وہ کٹھے آتے ہیں, کٹھے جاتے ہیں, کٹھے کیفے میں بیٹھتے ہیں, اپنا انجوائے بھی کریں اینڈ دے آر لیونگ دی یونیورسٹی ایز ویل. جب میں چینج ہو رہا اف تھا یو وانٹ ٹو گو ٹو دی یونیورسٹی, وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. میرا جب میں چینج ہو رہا تھا تو ہماری کلاس میں ایک لڑکا تھا جس کی شادی ہوئی تھی, وہ ظاہر بات ہے پریکٹسنگ تھا, تو مجھے جو سب سے زیادہ انسپریشن ہوتی تھی وہ لنچ بڑا زبردست لے کے آتا تھا. سیریسلی مطلب سارے کلاس والے دیکھتے تھے کہ یار بڑا پیکیجڈ قسم کا اور بڑا جیسے کیئرفلی کرافٹ نہیں کیا ہوتا اس طرح کا لنچ لاتا تھا. اور جہاں باقی انسپریشن تھی لیکن یہ بھی ایک انسپریشن تھی کہ یار اس کا خیال رکھنے والا کوئی گھر میں بڑا ہے. کیا بات. اچھا ایک اور پریکٹیکل سلوشن مزے کا مجھے ریسنٹلی ایک عالم دین کا پتہ لگا, تو ابھی جب میں اس بات کو کنفرم کر لوں گا پھر کسی اور پوڈ کاسٹ میں نام بھی بتا دوں گا, لیکن مجھے ان کے بارے میں پتہ لگا کہ وہ لڑکے لڑکیاں جو یونیورسٹی کے ہیں جو سینئرس ہیں ریلیشن میں ان کے نکاح کرواتے ہیں, یعنی ان کے پیرنٹس کو کنونس کرتے ہیں اور پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ نکاح کرو. تو آئی تھنک کہ ایسے بھی لیڈرز کمنٹس آئیں گے کہ ان کا نمبر دیں, ان کا نمبر دیں, اسی لیے میں نے نام نہیں لیا, میں اس کو پہلے کنفرم کروں گا. تو کئی لوگ تو ہمیں بھی کہتے ہیں ہمارے پیرنٹس سے بات کر لیں نکاح کروانے کے والے سے, لیکن اٹس اے ویری ٹرکی تھنگ اور بڑی رسپانسبلٹی کام. بٹ آئی تھنک یہ بھی یار بڑا پریکٹیکل سلوشن, ایسے لیڈرس ہونے چاہیے. میں تو کہتا ہوں امام مساجد ایسے ہونے چاہیے. ہاں جی, کہ بھائی نکاح کی طرف انکریج کریں کہ ٹھیک ہے ابھی پریکٹیکلی بچے بچی کا ریلیشن تو اب چل رہا ہے, تو نکاح کی طرف جو ہے نا وہ انہیں لے آؤ. اور ہم یہ جو ایڈوائس دے رہے ہیں یہ میسج کو دے رہے ہیں بٹ بالکل ہی جنرل, اور ہر کسی کو نہیں کہہ رہے کہ ہر بندہ نکاح کرے, بیکاز ان سم کیسز پیپل کو ڈو نکاح اور رخصتی سے پہلے پتہ چلے او اچھا تو تھوڑی سی مزہ ٹھیک مزہ نہیں آیا. وہ نکاح اتنی جلدی ہوتا نہیں ہماری سوسائٹی میں. ہاں ہوتا تو نہیں ہے, بٹ اگر کوئی کر لیتا ہے تو یہ بھی ایک شبہ ہے یا ایک شک ہے یا ڈر ہے کہ وہ نکاح کے بعد ان کو اس فیملی کو یا اس لڑکی کو بالکل ہی چھوڑ نہ دے. اوکے میں کہ پیرنٹس بھی کبھی انسیکیورٹی ہوتی ہے اس حوالے سے کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں, 4 سال بعد یہ کہے کہ میں اون ہی نہیں کرتا, ٹھیک ہے چلے جائیں. نہ کوئی رخصتی ہوئی, کیونکہ رخصتی یہ بات ایک ڈفرینٹ اونرس اور رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اور اس سے پہلے تو ایک یعنی اپنے حالات اور واقعات کو دیکھ کے جو ہے اس پہ چلے. اور لاسٹلی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز خدا خوفی برو, اصل چیز انڈیویجول لیول پہ یہ تو ڈیولپ کر لو کہ یار اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہی ہے, میں کتنا گناہوں میں ہوں, میں اس پہاڑ میں کہاں پہ لائے کرتا ہوں, وہ مجھے پتہ ہونا چاہیے, اور میرا کتنا کام ہے اس حوالے سے. دیکھو میں جب یونیورسٹی جا رہا ہوں یا کسی ایسی انوائرمنٹ میں جا رہا ہوں تو وہاں پہ تو بہت زیادہ 24/7 مجھ پہ ایک افیکٹ ہو رہا ہے. اس کے اپوزیشن میں کتنی ایفرٹ کرتا ہوں روزانہ, بالکل میں کتنے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھتا ہوں, میں کتنا علم حاصل کرتا ہوں. بیکاز جو آپ کا کنٹرول ہے برو, جو تقویٰ ہے گناہوں سے بچنے کے لیے, وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ آپ علم حاصل کریں گے تو آئے گا نا. وہ آپ قرآن پڑھیں گے, تفسیر پڑھیں گے, حدیث پڑھیں گے, لیکچر سنیں گے, تو اللہ تعالیٰ وہ ایبیلٹی آپ کو دے گا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے لیے آلٹرنیٹس تلاش کریں کہ یونیورسٹی سے جب فری ہوں تو یو شوڈ بی نوئنگ کہ کہاں شہر کا حلقہ ہو رہا ہے, ہم سب وہاں چلے جاتے ہیں, کہاں علم کی کلاس ہو رہی ہے, اور کہاں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے کسی شیخ کو اپنے مینٹور بنانے والے کو پکڑ کے بیٹھ جانا. تو یعنی اس طرح کی چیزیں اڈاپٹ کریں کہ آپ کے پاس اچھے آلٹرنیٹس ہوں ٹو ہینگ آؤٹ. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس اچھے آلٹرنیٹس نہ ہوتے تو ہینگ آؤٹ پرابلی شاید میں دوبارہ واپس چلا جاتا, کیونکہ لونلیس اینڈ سالیٹیوڈ از ڈیفیکلٹ یار ویسے. اور اس میں ایک اور بھی پرسپیکٹو ہے, ابن القیم نے کہا کہ عشق فارغ دماغ کا کام ہے. آبویسلی جب آپ فارغ ہوں گے, گولز نہیں ہے, بالکل فارغ ہوتے آپ کے مطلب کوئی ایسپیریشنز نہیں ہے, کچھ کرنے کو نہیں, پھر یہی چیزیں ہوں گی نا, آبویس سی بات ہے. اور میں آپ کو مجھے یاد ہے ایک مزے کا سوال بھی بتا دوں. مجھے یونیورسٹی میں گیا ہوا تھا, چٹ پہ لکھا ہوا یہ سوال ہے. سوال یہ تھا کہ سر اگر اللہ نے ہماری قسمت میں کوئی انسان نہیں لکھا تو اللہ اس کو ہمارے دل میں کیوں جو ہے وہ بھرتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بیٹا اللہ نے تو نہیں دل میں ڈالا, انسٹاگرام میں ڈالا. وہ ساری چوائسیز آپ کی تھی, سب اختیاری تھا, ٹھیک ہے نا. پہلی نظر, اس کے بعد نظر جھک سکتی تھی, لیکن اختیار میں ہوتے ہوئے دوسری نظر بھی ڈالی. اس کے بعد وہ جگہ ڈھونڈی جہاں سے وہ گزرتی ہے یا گزرتا ہے, وہ کوریڈورس تلاش کیے, اس کی ٹائمنگز نوٹ کی, اس کا آنا جانا نوٹ کیا, پھر اس کے پروفائل کو سٹاک کیا, پھر ایک دن فرینڈ ریکویسٹ. تو یہ اللہ تو نہیں ڈالتا, اللہ آپ کو تو اختیار. شیطان میکسیمم آپ کو تھاٹ ہی دے سکتا ہے. شیطان کا جو الٹیمیٹ ویپن ہے وہ ہے وسوسہ. بالکل, اس سے آگے آپ لے کے چلتے ہو یا نہیں لے کے چلتے, یہ آپ کے فری ہے. اور شیطان تو انفیکٹ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم, میرے تو تمہارے پاس سلطان یا پاور تھی نہیں, اپنے آپ کو بلیم کرو. تو آپ جو بات کریں نا, وہ ایک لوپ ہے, ایک کمپلشن لوپ ہے, ویشیس سائیکل ہے, جس میں ہم خود انویسٹ کرتے ہیں, خود پیار کرواتے ہیں, خود ڈیٹ کرتے ہیں,
خود فزیکل ہوتے ہیں, خود اپنے آپ کریزی ہو گئے اور پھر کہا امی بائی دا وے وہ بھی ہے, ٹھیک ہے. اور جب ماں باپ نے کہا کہ نہیں تو خالہ کی بیٹی سے تمہارا نکاح ہوگا, بچپن سے ہم نے زبان دی ہوئی ہے, پھر اللہ کے سامنے بیچ کے یا رب دعائیں کریں, اور جب پھر معاملات سیٹل نہیں ہو رہے اللہ دعائیں سنتا ہی نہیں. یعنی ہم نے سارے کام اپنے کیے, پیرنٹس خود گناہ کیے, خود اپنے آپ میں انویسٹ کیا, پیرنٹس کو بھی آن بورڈ نہیں لیا, اپنے آپ سے چیٹنگ, اپنے اسپاؤس سے چیٹنگ ہونے والے یا پیرنٹس چیٹنگ کر کے, اور پھر اللہ کے ساتھ بھی چیٹنگ کرتے رہے. اللہ سے کہا کہ اللہ اب جسٹ میک اٹ ہیپن پلیز. دیکھیے آئی ڈونٹ نو, آپ ہر چیز پر قادر ہیں, جسٹ میک اٹ ہیپن, آئی ڈونٹ کیئر, ٹھیک ہے. یعنی فورسنگ گاڈ جسٹ میک اٹ ہیپن فار می. اور جب وہ نہ ہو, کیونکہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ چیز بہتر نہیں ہے اس کے لیے, یا پہلے تم ڈس اوبے کرتے ہوئے آئے ہو, اس گناہوں پہ معافی بھی نہ مانگنا, مطلب یہ ادراک ہی نہ ہونا کہ میں نے غلط کیا, جو اتنا لمبا 7 سال چلایا میں نے ریلیشن وہ غلط. اچھا میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, پوری دنیا میں یہ اس وقت نا ایک مسکولینٹی کی طرف وائس کو لانے کی ویو چل رہی ہے جی, اور پرٹیکولرلی گوروں میں. نو فیپ ایک کمیونٹی ہے, شاید آپ نے کبھی اس کے بارے میں سنا کہ نو میسٹربیشن, نو پورن, ایکسرسائز, ہیلدی ڈائٹ, گڈ روٹین, ڈسپلن, چیپ ڈوپامین سے چھٹکارا, ٹھیک ہے نا. اس پہ بہت بات آج کل ہو رہی ہے. انسٹاگرام کو اگر آپ ایسے ٹرینرس کو فالو کریں نا, بہت سجیشنز دے رہے ہیں, اور یوتھ آ رہی ہے اس طرف. مطلب میں گوروں کی بھی بات کر رہا ہوں, آپ کو مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس انسان, دیکھیں ہمارے پاس تو ڈبل وہ چیز ہے کہ ایک تو یہ پورا لائف سٹائل, دوسرا ایمان, اللہ کا تقویٰ, سبحان اللہ, اٹ ایڈز اپ سو مچ مور. تو گورے ان چیزوں سے آپ کو پتہ ہے ابہور کر رہے ہیں ان چیزوں کو کہ نہیں یہ ریلیشن شپ ویسٹیج آف ٹائم ہے. اپنی فیملٹی کو محفوظ کرو, اپنی مسکولینٹی کو محفوظ کرو, رسپانسبل بنو, ڈسپلن بنو, ایسپریشنز ہو, انٹرپرینورشپ کی طرف جاؤ. یہ پورن تو بہت ہی فضول قسم کے لوگ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا ٹک ٹاک پہ ٹائم ویسٹ بہت فضول. تو وہ ان چیزوں کو نا ڈیمونائز کر رہے ہیں, اور آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ ٹیکنیک. بہت اچھا کہ سائیکولوجیکلی آپ یوتھ کو ہی کہہ دو کہ یہ تو بیکار لوگوں کی تھوڑی ہوئی عوام جو ہے نا وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے. آئی تھنک کہ یہ بھی سمجھنا چاہیے, گناہ کو حقیر جاننا اور ان چیزوں کو حقیر جاننا, اور ان لائک مینلی بیہیویئر جاننا کہ دس از ناٹ مائی تھنگ. یہ تو وہ کرتے ہیں جو لوزرز ہیں, جو سیسیز ہیں. بالکل. جو میں آج آپ لوگ یہ کام کریں, اپنے ایمان پہ کام کریں, اپنے کیریکٹر پہ کام کریں, اپنے فائنانسز پہ کام کریں, اپنے پیرنٹس کے تعلقات پہ کام کریں, اینڈ یو ول گیٹ دا بیسٹ ڈیل انشاءاللہ. بالکل ایسے. بٹ آپ آج عشق مشوقی میں ہائی ہیلو آئی وانٹ ٹو بی فرینڈشپ ود یو ایکس پہ لگے رہیں اور لائکس اور پے کرتے رہیں, یو ول ناٹ گیٹ اے گڈ ڈیل. صحیح بات. سو ورک آن یور ایمان, ورک آن یور تقویٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ, اپنے فائنانسز پہ, اپنی فزیکل ویل بینگ پہ, اس پہ آج کام کریں اور کل آپ رزلٹ ملے گا آپ کو. اور گرلس شوڈ بی ویئر. جسٹ لاسٹ بات میری طرف سے, ایک میم بھی اس میں بنی ہے بڑی مزے کی, پتہ نہیں وہ کون ہے صاحب, شاید کوئی سائیکالوجسٹ ہے, بڑے مزے کی انہوں نے بات کی. ان سے لائیو فون پہ ایک لڑکی سوال پوچھتی کہ سر مجھے بہت زیادہ فرینڈ ریکویسٹ آتی ہے بوائز کی, تو میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا بیٹا پہلے تو یہ سمجھیے فرینڈ ریکویسٹ نہیں ہے, سیکس ریکویسٹ. اب میں بہت بلنٹلی بات کر رہا ہوں, اور میں نے آپ کو کہا نا کہ یوتھ میں سیکسٹنگ بہت 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 عام ہے, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے. اور وہ بوائز مطلب پریڈیٹرز, اللہ معاف کرے میں نے کہوں گا, اور ہو آر لوکنگ فار گرلس, اور ایک نہیں 5-6, اور ان کا پلیجر سرکٹ یہ ورچوئل پلیجر سے ایسوسیٹ ہو چکا ہے. تو ان کو شرم کرنی چاہیے ایسے تو بوائز کو. لڑکیوں کو دے شوڈ بی ویئر کہ یہ فرینڈ ریکویسٹ نہیں ہے, ٹو بی آنیسٹ یہ بات کہیں اور جائے گی ہی جائے گی. اور ان بوائز کو تو میں مطلب شرم دلانے آتا ہوں کہ اس گناہ کی لعنت تمہاری فیملیز تک آئی, اس لت سے چھٹکارا حاصل کرو. کل کو تمہاری اولاد ہوگی, اللہ نہ کرے کہ اس تک یہ لعنت جو ہے نا اس کے ایفیکٹس آئے, تو جھنجھوڑنا ہے ہمیں بہت. بالکل. اور یہ جو آپ کو پیار اور عشق اور محبت لگ رہا ہے نا, یہ مردوں کے لیے ڈوپامین اور خواتین کے لیے ایسٹروجن اور کچھ بھی نہیں ہے. دا ٹائم ہی گیوز یو ریڈ روز, وین ہی گیوز یو کمپلیمنٹ, یہ جان لیں یہ محبت نہیں ہے ابھی. محبت تب پتہ چلتی ہے جب شادی ہوگی آپ کی, آپ کو رسپیکٹ دے گا نہیں دے گا, آپ کی سینس آف سیلف سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کرے گا نہیں کرے گا, آپ کو ویلیو, آپ کو ٹائم دے گا نہیں دے گا. یہ ہم نا ان جو کیمیکل ریاکشنز ہیں ان کو محبت کا نام دے رہے ہیں. سو بی پریکٹیکل, پیشنس اختیار کریں, تھوڑا سا بھی رک جائیں, پیرنٹس کو انوالو کر کے ابھی اپنی پرسنالٹی پہ کام کریں, اللہ کے ساتھ تعلق پہ کام کریں, اور اللہ سب کچھ بہترین کرے گا انشاءاللہ. اینڈ ڈسپلن کریں لائف, یہ بہت امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر ایوری ون, may Allah bless you all جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.